رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے، رمضان بے شک علم ہے۔ یہ ایسا علم ہمیں عطا کرتا ہے کہ اس مہینے کی برکات، رحمتوں سے اور فیوزات سے ہمارے روح ارواح جو ہیں وہ ایسی پوزیشن پہ آ جاتی ہیں، اس طرح سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کی اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو ذرا آسانی لگتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے اس پروگرام کا۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گی ہمارے قاری صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کیجیے اس پروگرام کا۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی، سلامت رہیے۔ آئیے نعت رسول مقبول سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، مثال تیری جواب
تے وک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ بہ جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ بہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندی نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے ہے تجھ پہ 70,000 پردے ہو جہاں میں لاکھوں کی دور پردے جہاں میں لاکھوں کی دور پردے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی سائل عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا مثال تیری جواب تیرا پھرے زمانے میں 4 جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تم سا تمہیں کو دیکھا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا رمضان علم ہے رمضان علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بہت علم آپ لوگوں نے حاصل کیا اور یقین کیجئے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میں نے بہت کچھ حاصل کیا اور اس قدر حاصل کرنے کے بعد ذمہ داری بھی ذرا کچھ بڑھ جاتی ہے when you have something you have to give it forward اور یہی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس ہو آپ وہ لوگوں کے ساتھ بانٹیں ایک شخصیت جو روز ہمارے ساتھ ہوتی ہے جو اپنا علم جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں اور یہی ذریعہ ہوتا ہے مزید اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں اور کرم حاصل کرنے کا ہمارے ساتھ روز کی طرح آج بھی ہیں قاسم علی شاہ السلام علیکم
جی قاسم علی شاہ صاحب، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ نے بہت کچھ کیا ہے، بٹ کوئی یہ جو آج کل ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا، علم لوگ حاصل کر رہے ہیں، مگر وہ جو ایک کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، اگر اس کے بارے میں دیکھیں تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں ڈھلتی نظر آ رہی ہے. بہت سارے بچے ہیں تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، مگر پھر اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے ڈائریکشن میں لے کر چلنا ہے، اس حوالے سے گفتگو تو ہم کریں گے، مگر سوال میرا یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی کچھ اس حوالے سے کر رہے ہیں ان دس سوسائٹی؟ جی بہت شکریہ بہن. گزارش یہ ہے کہ ہم بے شمار کام کر رہے ہیں. پاکستان میں چیلنج یہ گورنمنٹ کا چیلنج بھی ہے، ہمارا چیلنج بھی ہے، ہر اچھے بندے کا چیلنج ہے. ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. اور مثال لیجئے گا کہ کئی ادارے یہ بات کریں گے جی قاسم علی شاہ لیکچرز کے بڑے پیسے چارج کرتا ہے. مثال لیجیے، میں تو کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے، کسی اسکول سے پیسے چارج نہیں کرتا، فری لیکچر دیتا ہوں کیونکہ تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے قربانی چاہیے. بالکل صحیح. تو قربانی میں کئی سالوں سے ہزاروں لیکچرز ایسے ہیں. ٹریول کرتا ہوں، ضلعوں میں جا کے ٹائم گزارتا ہوں، ڈسٹرکٹس میں، اسکولوں میں جاتا ہوں. اب تو اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے فاؤنڈیشن میں بڑا کام ہو رہا ہے. بے شمار چیزیں ہیں جو میں سپورٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو بھی اور اداروں کو بھی کہ ہم ملک میں بہتری لا سکیں. اب یہ جس ٹاپک کو آپ نے چھیڑا ہے، اس پروجیکٹ کو فاؤنڈیشن برج کہتی ہے. جی فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ ہے، جی ہم کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی کر رہے ہیں. اور اس پہ ایک پراپر گورنر صاحب نے کمیٹی بنا دی ہوئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے 7 اس میں وائس چانسلر شامل ہیں. اور اس کمیٹی میں جو رول ہے میرا ایک ایڈوائزر کا، ایک پورے آئیڈیا اور کانسیپٹ پیپر جو گورنر صاحب نے اپروو کیا اور اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں. دراصل پرابلم یہ ہے ایجوکیشن سسٹم کی. میرے زمانے میں آج سے 21-22 سال پہلے یونیورسٹیوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی. اس وقت 250 یونیورسٹی. ان 250 یونیورسٹیوں میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو اکیڈمیا ہے یعنی پڑھانے والے اور جو انڈسٹری ہے اس میں گیپ ہے. وہ گیپ اتنا زیادہ ہے. اچھا یہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، ادارے، یہ اس گیپ کو فل کرنے کی اسٹریٹجی نہیں بنا پائے. اچھا ایک پرانی اسٹریٹجی صرف تھی انٹرنشپ. اچھا انٹرنشپ کچھ اداروں میں بہت اچھا اس کو انکریج کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اداروں میں انٹرنشپ کا کوئی پراپر ماڈل ہی نہیں ہے. پھر بچے اس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہیں. پھر بچوں کو کیونکہ ہم نے پریکٹیکل کچھ کرنے کے حوالے سے انکریج نہیں کیا ہوتا، تو وہ بھی لیٹر لینا چاہتے ہیں انٹرنشپ کا، وہ انڈسٹری کے ساتھ پراپر اٹیچ نہیں ہوتے. ہم نے اس کا ایک بڑا اچھا سولوشن ڈھونڈا جی. ہم نے ایک پوری کمپین شروع کی جس کا نام ہے لیٹس پے بیک. اچھا یہ کمپین ہے پوری، اور یہ کمپین میں ہم ان لوگوں کو، بچوں کو، ان پروفیشنلز کو انکریج کرتے ہیں جو کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ واپس جائیں اپنی یونیورسٹی میں اور ایک لیکچر دے دیں، بس اتنا سا کام. دیکھیں میرا بیچ جو تھا یو ٹی میں 100 سے زیادہ ہم دوست تھے. مجھے 50 دفعہ یو ٹی جانے کا موقع ملا ہے، 50 ٹائم. لیکن میرے شاید ہی کسی دوست کو دوبارہ یہ موقع ملا ہو یا اسے خیال آیا ہو یا یونیورسٹی نے اسے بلایا ہو کہ آؤ آ کے اپنا 20 سال کا 17 سال کا وزڈم وہ آ کے بچوں سے شیئر کر دو. وہ جو پریکٹیکل وزڈم ہے انڈسٹری کا، انڈسٹری کا مطلب ہے کسی بھی کام کا جو پریکٹیکل پارٹ ہے. مثلا میڈیا کی انڈسٹری کیا ہے؟ اخبار، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا ہاؤسز. انجینئرنگ کی انڈسٹری کیا ہے؟ کیمیکل کی پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے جی. میکینیکل کی مشینز ہیں. اب الیکٹریکل کی پاور میں واپڈا ہے. الیکٹرانکس میں بے شمار چیزیں ہیں. میکاٹرونکس، روبوٹکس آ چکے ہیں. کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر ہاؤس ہیں. تو جو انڈسٹری ہے اس کو بڑی شدید ضرورت ہے اکیڈمیا کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ جڑنے کی. صحیح. تو یہ جو برج آپ نے پروجیکٹ کیا، یہ وہ برج ہے جو ان انسٹیٹیوٹس کو ان پروفیشنلز کے ساتھ جوڑتا ہے. How it works. اچھا اب یہ ورک ایسے کرتا ہے کہ ہم کسی بھی ایچ او ڈی کو، کسی بھی پروفیسر کو، کسی بھی وائس چانسلر کو صرف ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ 10 لیٹر لکھ دیں ان لوگوں کو جو یہاں سے پڑھے ہیں، الومنائی. ٹھیک ہے. اچھا الومنائی آنرشپ ہوتی ہے. میں آج جس اسکول سے ہم پڑھے ہم سارے دوست اسکول میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. آج ہم جس کالج سے پڑھے ہیں اس کالج کا الومنائی بورڈ، اس میں شامل ہوں. میرے کالج سے وسیم اکرم پڑھا ہے، میرے کالج سے بڑے بڑے نام ہیں. اور یہ کچھ دن پہلے ایف سی کالج نہیں، اسلامیہ کالج سول لائنس، چند دن پہلے پراپر سارے الومنائز کا کھانا تھا. تو ہم دیکھ کے حیران ہوئے کہ اتنا بڑا شاعر طاہر شہیر وہاں سے پڑھا ہے.
اور کتنے کتنے معروف نام ہیں, بڑے بڑے نام ہیں جو اسلامیہ کالج سول لائن سے پڑھے اور ہم جیسا فقیر بندہ بھی وہاں سے پڑھا. تو یہ الومنائی بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں, یہ کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں. ان میں سے کسی کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے, ان کے کسی کے پاس پاور ہوتی ہے, کوئی سول سرونٹ ہوتا ہے, کسی کے پاس وزڈم ہوتا ہے, نالج بہت زیادہ ہوتا ہے, اچھا کسی کے پاس نیٹ ورکنگ اور لنکس ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں لیٹس پے بیک, بالکل واپس جاؤ اپنے اس انسٹیٹیوشن کو پے بیک کرو, وہاں بچوں کے ہاتھ پکڑو اور انہیں نکالو وہاں سے. بالکل صحیح. اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کے اوپر کام کرتے ہوئے, اور واٹ ڈفرنس ہیو یو فیلٹ؟ اچھا دیکھیں, میرا تو یہ کانسیپٹ پیپر, یہ آئیڈیا اس کو بننے میں تو 22 سال لگے. اچھا, میرے اندر پک رہا تھا نا. صحیح. آخر کار جب یہ پک گیا تو اس کو میں نے مارکیٹ کرنا شروع کیا, اللہ نے اس کو پذیرائی دے دی. اب دیکھیں یونیورسٹیوں میں کام شروع ہو چکا ہے, کئی یونیورسٹیز اس کو انکریج کر رہی ہیں, وائس چانسلر انکریج کر رہے ہیں. پھر اس پہ دھیلا نہیں لگنا, صرف ایک شیلڈ ملنی ہے. میں وہ تمام لوگ جو اس وقت ٹاپ پروفیشنلز ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر کی شیلڈوں میں کیا آپ کے اپنے ادارے کی شیلڈ لگی ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے, ایک اعزازی شیلڈ کہ آپ نے واپس جا کے وہاں اپنا وزڈم شیئر کی, اپنا نالج شیئر کیا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پڑھانے والے ہیں, یہ میں تنقید نہیں کر رہا, یہ میں بڑے ایک اپنے درد کو بیان کر رہا ہوں. ہمارے پڑھانے والوں نے خود اپنی ڈگری مکمل کی ہوتی ہے, بغیر کسی پروفیشنل ایکسپیرینس کے پڑھانا شروع کر دیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ پاکستان کا بہت بڑا ڈائلما ہے. کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں, کئی کالجز ایسے ہیں, گولڈ میڈل کو جاب دے دیتے ہیں, آؤ جی لیکچرار آ جاؤ. بالکل ٹھیک. جب وہ لیکچرار بھرتی ہوتا ہے, ہاں جی, کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس اس کا نہیں ہوتا. جب فیلڈ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ جب پڑھانے میں آتا ہے تو اس کو انڈسٹری کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اچھا کچھ گڈ لک ہے, اور یہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے, ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں وہ کمال ہے. میں بالخصوص جو گورنمنٹ کے سارے ہمارے میڈیکل کالجز ہیں, کنگ ایڈورڈ ہے, ایف سی کالج ہے, اپنا فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے, بہاولپور کا میڈیکل کالج ہے, فیصل آباد کا ہے, پنڈی کا, یہ کمال ادارے ہیں. اچھا, وجہ کیا ہے, یہاں پر پڑھانے والے 90% جو ہیں وہ خود پروفیسرز ہیں, وہ فیلڈ کے لوگ ہیں. ٹھیک. نسٹ میں نے سنا ہے, اور وہاں ایک بڑا اچھا ایکو سسٹم ہے سینئرز کا, وہ باقاعدہ ہاتھ پکڑتے ہیں. لمز میں بھی اچھا ہے, لمز میں بھی پورا سسٹم ہے جس سے ان کے بچے اتنے اچھے گرومڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ پلیسڈ ہو جاتے ہیں. لیکن باقی ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر ایک انڈسٹری بن چکا ہے, وہ پیسے کما رہے ہیں بڑی معافی کے ساتھ, اور گورنمنٹ سیکٹر میں پروفیسر صاحب اپنی جاب کر رہے ہیں, ان کا ایم فل ہے تو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. پی ایچ ڈی وہ نالج کے لیے کرنا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں میری تنخواہ بڑھ جائے گی, میرا گریڈ بڑھ جائے گا. یہ کلچر ہے, میں سب کو شامل نہیں کر رہا, لیکن بڑی تعداد اس کلچر کی شکار ہے. صحیح. اچھا اب اگر ہم انڈسٹری اکیڈمیوں کو برج کرتے ہیں تو الومنائی کے واپس آنے سے فائدے کیا ملیں گے, یہ بھی ذرا ڈسکس کر لیں. پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ آنرشپ بڑھے گی. صحیح. یہ جو ہم سارے کہتے ہیں ملک کے لیے میں کیا کروں, سادہ سا کام ہے. پہلا کام کامیاب ہو جائے, اور دوسرا کام کسی کا بازو پکڑ لیں, دیٹس آل. ملک کا بھلا کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کامیاب ہیں کسی دوسرے کا بازو پکڑ لیں. جب آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے تو 2 کے پکڑ لیں, اور بڑھ جائے 100 کے ہاتھ پکڑ لیں. لیکن اکیلے کامیاب ہونا کسی کام کا نہیں اگر آپ کی کامیابی سے دوسروں کو فائدہ نہیں مل رہا. تو ہم اس لیٹس پے بیک کمپین کو برج کا نام دے رہے ہیں. اصل میں تو برج جو ہے اس کا نام ہے, اور لیٹس پے بیک ایک پوری کمپین ہے جو ہم ہر یونیورسٹی میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اور میں خود فزیکلی آنے والے دنوں میں بہن ہر یونیورسٹی میں 2-2 3-3 دن گزارنا چاہتا ہوں. میں پہلے بھی جاتا رہتا ہوں, لیکن میں ہر یونیورسٹی میں جا کے ان کے کلاسز پڑھاؤں. دیکھیں میرا پیار سب کے ساتھ ہے. بالکل. میں پڑھا تو شاید ایک یونیورسٹی سے ہوں گا, لیکن 225 یونیورسٹیوں کے ساتھ میرا ایک احترام کا, محبت کا تعلق ہے. تو میں آئندہ دنوں میں پلان یہ کرتا ہوں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ہر یونیورسٹی میں جا کے 2-3 دن گزاروں. اس سے مجھے بہت ٹریول کرنا پڑے گا, آپ جانتے ہیں ڈیفیکلٹ ورک, گھر فیملی چھوڑنا, لیکن قوم بنانے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور یہی بچے ہیں بہن, آج سے چند سالوں بعد آپ کو سیٹوں پہ نظر آئیں گے. اچھا جس پہ احسان ہوا ہوتا ہے نا, اگر وہ نسلی ہے نا وہ احسان اتارتا ہے. بالکل صحیح. اگر بد نسل ہے نا معافی کے ساتھ تو وہ حق سمجھتا ہے. بالکل صحیح. احسان فراموش جو ہے نا وہ کبھی ترقی نہیں کرتا. صحیح. احسان جس پہ بھی ہوا ہے نا وہ سوچے گا میں پے بیک کیسے کروں. اگر مجھے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا, یہ ہمارا تعلیم ممکن ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ان سے اوت وعدہ لیتے ہیں. ہاں بالکل. آپ کے ساتھ اگر یہ نیکی ہوئی ہے, اگر ایک بچے کو 4,80,000 روپیہ اسکالرشپ دی جا رہی ہے, تو کل کو وعدہ کرو کہ آپ نے کسی بہن بھائی کزن گاؤں سے کسی بچے کو بلا کے پڑھانا ضرور. صحیح. یہ جو اوتھ کی آپ نے بات کی ہے, جب یہ برج ویلی جو کیمپین ہے, اس میں بھی جب آپ کوئی ایسا شخص آتا ہے, ابھی تو میں آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, بٹ ایون دین کیا ان کے لیے بھی کوئی ایسا اوتھ ہے کہ if somebody is supporting you, آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو یو ایز دا ہول کلاس آپ لوگوں نے آگے اس کو, کیونکہ یہ بڑی خوبصورت ہے کہ آپ کو یاد ہوگا
فلم بھی تھی پے اٹ فارورڈ. یہ ایک کانسیپٹ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ یہ اگر آپ ان بچوں کے دل میں انسٹل کر دیں, ڈال دیں, تو آئی تھنک وہ جو گروتھ ہے نا پازیٹیوٹی کی, وہ بہت آگے بڑھ سکتی ہے. میرا خیال ہے یہ شاید اس میس لیول پہ, ایک بڑے لیول پہ اوت لینے کی ضرورت نہیں ہے, کلچر چینج ہونے کی ضرورت ہے. صحیح. یہ گیسٹ اسپیکر کو انکریج کرنا چاہیے. رائٹ. دیکھیں جو ادارے بڑے گرومڈ ہیں, جہاں ٹریننگ بہت اچھی ہے, لائک کاکول ہے, لائک اسٹاف کالج ہے, فوج کے ادارے کیوں اچھے ہیں؟ گیسٹ اسپیکر آتا ہے, بالکل گیسٹ اسپیکر آ کے دماغ کھولتا ہے, لوگوں کے ذہن کھولتا ہے, وہ اوپن کرتا ہے, وہ دل اوپن کرتا ہے, وہ وزڈم بتاتا ہے, وہ اپنا ایکسپوجر بتاتا ہے, اور جب وہ شیئر کرتا ہے تو پھر سننے والے جو ہیں کہتے ہیں جی کیا بات ہے, یہ کتنی ڈیپتھ ہے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ہم کیوں نہ وزڈم فل لوگوں کو واپس بلائیں اداروں میں, اور وہ آ کے بات کریں. اینڈ آئی تھنک یہاں پر ایک اور چیز بڑی اچھی ذمہ داری ہے انسٹیٹیوٹس کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو اپنی اپنی فیلڈ میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گفتگو سے یا ان کے کسی عمل سے کہیں فائدہ ہوگا, وہ والنٹیرلی خود آئیں جو ہمارے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اس پروگرام کو صرف یوتھ ہی نہیں دیکھ رہی, اس پروگرام کو صرف خواتین نہیں دیکھ رہی, بلکہ ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں, جو بڑی بڑی سیٹس کے اوپر ہیں. آپ اگر اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں, اگر اس ملک کو آپ اپنا سمجھتے ہیں, تو آپ والنٹیرلی, وہی والی بات جو شاہ صاحب نے کہی کہ اپنے زیادہ ادھر ادھر نہ جائیں, صرف اپنے اسکول کی حد, اپنے کالج کی حد تک اگر انیشیٹ لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہترین اس کا وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے اس میں ایک بڑی اہم بات جو سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ فاؤنڈیشن مختلف طرح کی ریسرچ کر کے مختلف طرح کے آئیڈیاز جس سے قوم بہتر ہو سکتی, ملک بہتر ہو سکتا ہے, ملک ترقی کر سکتا ہے, ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے, خیر کے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے, خیر کے کاموں کو پروموٹ کرتی ہے. مختلف طرح کے کانسیپٹ پیپر ہم بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ چھوٹی سی تبدیلی آ جائے تو انقلاب آ سکتا ہے. مثال لیجیے, ہمارا ایک پورا کانسیپٹ پیپر ہے, آئیڈیا ہے کہ اگر یہ جو 12 کروڑ یوتھ ہے ان کی لیڈرشپ سکلز بہتر ہو جائیں, یہ ترقی کر جائیں گے. آئی ٹی سکلز اپنی جگہ پہ ہیں, فری لانسنگ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن لیڈرشپ کا مطلب ہے آنرشپ. آنرشپ بڑھانے کے لیے کہ میرا ملک ہے, یہ میرا ادارہ ہے, یہ میرا گاؤں ہے, یہ میری یونیورسٹی ہے, میرا اسکول ہے, میرا کلاس روم ہے, یہ آنرشپ بڑھانے کے لیے لیڈرشپ کو پڑھانا بہت ضروری ہے. تو یہ اس طرح کے کانسیپٹ پیپر آئیڈیاز ہم مختلف جگہوں پہ بھیجتے رہتے ہیں. اللہ کرم کرتا ہے, کچھ قبول ہو جاتے ہیں, کچھ اس دنیا کی وہ جو ہیں کیا لیجیے دفاتر وہاں قبول ہو جاتے ہیں, لیکن میرا ایمان ہے ہر وہ چیز جو اچھی نیت سے ہے اس بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے. اچھا, آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی شاہ صاحب کہ اگر فار ایگزامپل ایز دیر آر ملینز ہو آر واچنگ دس چینل اینڈ دس شو اسپیشلی, تو اگر آپ کی کسی بھی کیمپین, چاہے وہ اوصلہ کرائیں ہیں, چاہے وہ تعلیم ممکن ہے, چاہے برج یہ ایک کیمپین جو آپ نے کی ہے شروع, کسی بھی چیز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں؟ دیکھیے یہ بڑا سمپل سا ایک طریقہ کار ہے, دفتر کے نمبر پہ کال کریں. اگر ایجنڈا بتا دیں نا دفتر والوں کو, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایجنڈا نہیں بتاتے, ان کو خود نہیں پتا ہوتا وہ ملنا کیوں چاہتے ہیں, وہاں پر ہرڈل آ جاتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے, خط لکھ دیں. آج بھی ہمارے دفتر کی ساری ڈاک پڑھی جاتی ہے, 100% رپلائی ہوتا ہے, 100%. ہم ایکسیپشن ہے ہمارا وہ شعبہ نہ ہو, وہ ریفر کرنا ہے. ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے. آپ اس فاؤنڈیشن میں کوئی ایک کتاب بھیج کے دیکھیے, اوپر اپنا نمبر لکھ دیجیے, اس کتاب پہ میں تبصرہ کر کے سگنیچر کر کے وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا. یہ ایک پورا نظام ہے, یہاں پر کوئی چیز ان اٹینڈ نہیں ہوتی, ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے, ہر چیز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, سوچا جاتا ہے, رپلائی کیا جاتا ہے, رسپانس کیا جاتا ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ شاہ صاحب, بے انتہا مہربانی. یہاں پر میں صرف ایک بات کہہ کے اپنے اس سیگمنٹ کو اینڈ کروں گی, وہ یہ کہ ہم جب بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, وی وانٹ ٹو میک سم ڈفرینس, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ سے بنائیں. آن دا کنٹری, اگر ہم وہ لوگ جو آلریڈی اس فیلڈ کے اندر ایسی فاؤنڈیشنز کی صورت میں کام کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو, اپنے ٹیلنٹ کو, اور جو بھی آپ اس ملک کو, قوم کو دینا چاہتے ہیں, ایسی فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ جائیں گے, تو آئی تھنک آپ کے جو سوچ ہے یا جو آپ کے آئیڈیاز ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکیں گے. تو آئیے حصہ بنیے اس فاؤنڈیشن کا, اور جو ہمارا ملک ہے اور جو ہماری قوم ہے, بالخصوص جو ہمارے بچے ہیں قوم کے, ان کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. سو لیٹس join our hands together and let's move forward. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, ساتھ رہیے, واپس آئیں گے after this break. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.
वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में हम आप की मुलाकात करवाते हैं बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज़ से, और एक ऐसी ही शख्सियत आज भी हमारे प्रोग्राम में है। आप एक बार पहले भी मिल चुके हैं उनसे। इज़ ए जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, कॉलमिस्ट भी हैं जी, स्ट्रेटजिक अफेयर एक्सपर्ट एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से इनका ताल्लुक़ है। और साथ ही साथ हम आपको ये बताते चलें कि इन्होंने UK से इनको पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पे मिला है, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट लिविंग इन UK। अगर आपको आपकी इन तमाम टैलेंट्स को और इन तमाम कोशिशों को सराहा जाए और एक्नॉलेज किया जाए, इट्स अ बिग थिंग। एंड एज आई ऑलवेज मेंशन इन हिज इंट्रो, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का असासा भी होता है और ज़िम्मेदारी भी होती है, जो इनके इंट्रो में मैं बताना चाहूँगी कि ये ग्रैंड सन हैं जी अल्लामा अल मशरकी के। सो हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लंबा नाम है आपका। ऐड होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ आर यू, कैसा गुजर रहा है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान इज डूइंग ठीक ठाक सब चल रहा है। अच्छा जी, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी होती है इंसान को, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जब हमारे पाकिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी हमारे भाई जो हैं वो दुनिया में जाके ना सिर्फ अपने फैमिली का बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। अच्छा, ये जो माशाल्लाह अवार्ड सबसे पहले जो आपने हासिल किया, इसके हवाले से ज़रा हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ माय प्लेजर। मैं ये कहूँगा कि ये जो है पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड पाकिस्तानियों के लिए बड़ी प्राइड की बात होती है। उसकी बुनियादी बात ये कि ये आपकी उन कोशिशों और काविशों को सराहा जाता है जो आप बैरून मुल्क रहकर पाकिस्तान के लिए करते हैं। सही। और मेरा जिस तरह के ज़्यादा मैं स्ट्रेटजिक अफेयर्स के ऊपर और काउंटर जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसके ऊपर काम करता हूँ, तो आपने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है, और उस प्रोपेगेंडा का नतीजा ये होता है कि जो मिसपरसेप्शन है या रॉन्ग परसेप्शन है वो बहुत बिल्ट होता है। सही। तो उसके ख़िलाफ़ मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत काम कर रहा हूँ कई सालों से, स्पेशली इंडियन मीडिया पे और दूसरे जो चैनल्स हैं जो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेके चलते हैं, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, ठोक बजा के पेश डंके की चोट पे कि भाई ये असल हकीकत है, आप क्यों दुनिया को झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि इसका मुझे एक एडवांटेज ये भी है कि मेरी जो PhD है वो भी जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर है। जो मेरा जो थीसिस था वो था क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रोपेगेंडा फॉर द पर्पस ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग। अच्छा। तो जब हम इस चीज़ को सारा मैंने जब PhD में स्टडी किया तो एक चीज़ नज़र आई कि अब तो दुनिया में जो जंग है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा की रह गई। प्रोपेगेंडा की है, बिल्कुल। बल्कि अब की बात नहीं है, अगर आप हिस्ट्री, इस्लामी हिस्ट्री उठा के देखें तो प्रोपेगेंडा है। मैं रमज़ान के हवाले से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैंने जब अपना थीसिस शुरू किया ना, तो मैं गोरों की हिस्ट्री पढ़ूँ ना तो वो कहें जी 200 साल है प्रोपेगेंडा की हिस्ट्री, कोई कहें 300 साल है। आपको पता है मैंने कहाँ से शुरू किया? कहाँ से? मैंने कहा जी कि प्रोपेगेंडा जो है वो इंसान के रुए ज़मीन पर आने से भी पहले है। बिल्कुल सही। मेरे थीसिस का जो पहले 3 सफ़े हैं वो इस पे बेस करते हैं। We would like to know that basically, yeah. कि जो शैतान ने जो हजरत आदम को मिसगाइड किया, वो भी एक प्रोपेगेंडा था कि दिस वाज अ फॉल्स इंफॉर्मेशन टू हिम। और मैंने उसमें एक नैरेटिव डेवलप किया कि दुनिया को, हम तमाम दुनिया के जो अहले किताब हैं वो हजरत आदम के शैतान के धोखे में आने पर तो मुत्तफिक हैं। Absolutely. ठीक हो गया। तो मैंने कहा जब हम सब इस पे मुत्तफिक हैं तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रोपेगेंडा इज अ डेविलिश एक्ट। ओके, अब देखिए हमने ये एक्सप्लेन किया। It is indeed because obviously जब आप प्रोपेगेंडा करें तो उसमें हकीकत तो नहीं है ना, तो जहाँ हकीकत नहीं है, सच नहीं है, वो झूठ है, और झूठ डेविल है। और हमें हिस्ट्री में मिलता है कि इंसान को जो इतनी आप उसको पनिशमेंट कह लें या हजरत आदम को जो जमीन पर भेजा गया उसके अंदर मिसलीडिंग बाय द डेविल था। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। तो वो जब मैंने किया तो जो मेरे प्रोफेसर थे, ही वाज इटालियन, तो वो एकदम शॉक हो गए। मुझे कहते हैं कि यार दैट्स अ वेरी डिफरेंट एंगल यू पिक्ड अप, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ही वाज सेइंग कि यार दिस कुड बी द
highlight of your thesis. This could कि be nobody could thought about it. Why? अब वही वाली बात जो शायद हमने पिछले प्रोग्राम में की कि वो जो जीन्स में आती है ना वो चीज़, वो जो आपके दादा जान से ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो इल्म और वो विरासत वो सारा जो उसमें आया, तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से वो फिर आप उसको लिंक करते हैं. और हाँ, मैं जब प्रोपेगेंडा की रिलीजियसली बात कर रही थी तो मैं तो 1400 साल पहले की बात कर रही थी. आप यू स्टार्ट फ्रॉम बिल्कुल जैसे ज्यूज ने करना शुरू कर दिया सुलह हुदैबिया से पहले जो कुछ हुआ. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. अच्छा जी, ओके, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ जब भी कोई, अब मैं ये बात कह के आगे आपसे सवाल करूंगी कि अगर तो आप प्रोपेगेंडा के खिलाफ बात कर रहे हैं और अगर आप बता रहे हैं कि ये एक डेविल एक्ट है एंड यू आर वर्किंग अगेंस्ट इट, सो दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द डेविल. सो इफ यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द डेविल दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग ऑन हक, बिकॉज ऑब्वियसली हक और बातिल की जंग है. यू आर ऑन द राइट साइड. बिल्कुल, आदम और शैतान की जंग है, अल्लाह और रहमान और शैतान की जंग है. सो यू आर अल्हम्दुलिल्लाह गिविंग द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान एंड जो हमारा जो भी मामलात हैं और जो हमारा एजेंडा कह लें या व्हाटएवर. नाउ जब आप हक की राह में डॉक्टर साहब खड़े होते हैं ना, तो जो थपेड़े पड़ते हैं और जो चैलेंजेस यू गो थ्रू, वो आई वुड लाइक टू नो दैट स्टोरी. अरूज, आप यकीन करें कि it is sometimes life threatening as well. And मैंने अपने दोस्त living in UK really? Yes, because you are challenging the biggest, you are challenging the biggest कंट्रोलिंग माफियाज ऑन दिस. तागूती ताकतें बिल्कुल ऐसी ही है. और मैं तो ईमानदारी की बात है अपनी वाइफ से भी कह देता हूँ कि भाई मुझे पता है कि ये भी जिहाद का रास्ता है और उसके अंदर अगर इंसान की जान चली जाए तो वो शहादत है. तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं और जो उनका जो दीन है, अगर उसकी आप समझें कि रहनुमाई के लिए, उसके दिफा के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है मेरे लिए. अच्छा, बड़ी इम्पोर्टेंट आपने ये बात की है. एंड जब एक शख्स और बिलखुसूस एक मर्द ये बात करता है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी जो खातून है, जो आपकी औरत है, जन इन योर हाउस, वो उसको सपोर्ट करे. क्यों? क्योंकि अक्सर औरत का मकसद मर्द की ज़िंदगी में उसकी मददगार होना है. सो शी इज़ वेरी सपोर्टिव. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं अपने आप को बहुत, अल्लाह का शुक्र है, आई फील माई सेल्फ द लकीस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट, बिकॉज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं. क्या कहने, आई एम सो हैप्पी टू बी, एंड यू नो आई टेल यू डॉक्टर साहब, आई रिस्पेक्ट दोज मेन जो अपनी बीवियों से डरते नहीं है मगर उनकी इज्जत करते हैं एंड दे फील प्राइड. आई मीन आई विल टेल यू वन थिंग. She is my biggest support in my life, because I lost my parents in last 15 years ago. मेरे वालिद साहब और वालदा 6 महीने के गैप से मेरी शादी के 2 साल बाद दोनों चले गए दुनिया से. तो मैं तो एक ट्रॉमा में था. And she is the one who supported me, who helped me, and she understands me. मज़े की बात कहूँ कि वो मेरे साथ, मैं जब उससे बात करता हूँ ना कि यार आज मैंने उसके खिलाफ बात की, आज इसके खिलाफ, तो वो यही कहती है कि मुझे पता है कि मतलब आप हक पे हैं and you are on right. तो राइट पे होने से तो हम नहीं डरेंगे ना. तो दिस इज द थिंग. और वो बाय प्रोफेशन वकील है, तो वो उसमें जो आर्गुमेंट का ऐसे ही है, और वो आर्गुमेंट का जो उसमें नेचुरल इंस्टिंक्ट आ गया हुआ है वो बड़ा हेल्प देता है मुझे. एंड शी इज द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर मी. एंड टू बी ऑनेस्ट, माय अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, my daughters and my family, they always support me, and there is nothing possible without them. अच्छा, माशाल्लाह, the way you, because you are in that fight mode, ठीक है, और जब आप जंग करने के लिए खड़े होते हैं ना, तो बड़े से बड़े वॉरियर्स की अगर आप ज़िंदगी देखें ना, तो अगर तो उनको अपने घरों से सुकून होना, तो दे कैन फाइट राइट. Exactly. I mean, and they can fight in the way of righteous, जो भी righteous way है उसके अंदर आप फाइट कर सकते हैं. अच्छा, मैंने जैसा कि आपसे पहले पूछा कि चैलेंजेस क्या हैं, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से जब आप गुफ्तगू करते हैं तो पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान के हवाले से क्या प्रोपेगेंडाज इंटरनेशनली ज़्यादातर किए जा रहे हैं जिसको आप सपोर्ट करें? अरूज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देयर आर मैनी थिंग्स, बट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है
کہ مس ریپریزنٹیشن ہے پاکستان کو. کہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہاں پر صرف شدت پسند ذہن رہتے ہیں, کہیں ٹیررسٹ اور شدت پسند, یعنی ایز اے ایکسٹریمزم. اور وہ ان کے اندر یہ جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر بات ڈالی گئی ہے کہ جی من حیث القوم ہی یہ جو ہیں وہ رائٹسٹ ہیں یا شدت پسند ہیں یا ایکسٹریم سوچ رکھتے ہیں, یہ سب سے غلط بات ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جس طرح ایرانیوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ ریسسٹ ہیں یا بہت تعصبی قوم ہے. اچھا, تو ناؤ آئی کین ریلیٹ ٹو دیٹ. اس چیز کو یہ کرتے ہیں. دوسری چیز وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں کوئی بھی جرم ہو رہا ہے نا, اس کے تانے بانے آپ پاکستان سے ملا دو فار نو ریزن. ٹھیک ہو گیا. میں ان کو کہتا ہوں جی نہ تو 9/11 میں ہمارا کوئی بندہ تھا, بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا, نہ کہیں پر بھی کوئی بھی بڑا آپ انسیڈنٹ دیکھ لیں, دنیا کی ہسٹری اٹھا لیں, سارے یا تو نان مسلم ایکٹس ہیں اور نان پاکستانیز ہیں. آپ نے ہمیں مورد الزام ٹھہرایا, آپ نے ہمارے سے 80-90 ہزار ہمارے لوگ شہید کروا دیے, آپ نے ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا دیا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تم ہی قتل کرو اور تم ہی کرامات. وہ قتل بھی آپ ہی کرتے ہو اور پھر تم ہی کہتے ہو کہ جی ہم کریں کیا. تو یہ ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے, اور یہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم دنیا کو ایکسپلین کریں, ہم اس پہ کاؤنٹر اپنا نیریٹو بلڈ کریں, کاؤنٹر آرگومنٹ کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, جب آپ ایکسپلین کرتے ہیں تو 100 میں سے 10-20 لوگ تو بات آپ کی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب آپ ریپیٹیٹیولی آپ ایکسپلین کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کو آپ کی بات مزید سمجھ آئے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, میرے اللہ کا شکر, میرے ایک دو دوست تھے تو انہوں نے بڑی اچھا, ان کا یار ایک طرح سے تو ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں یا جو دفاعی ادارے ہیں وہ اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں, تو میڈیا میں ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کا دفاع اسی طرح کرے جیسے ایک فوجی کرتا ہے, جیسے ایک محب وطن کرتا ہے, جیسے آپ کر رہی ہیں, جیسے ہم کر رہے ہیں. ایک پاکستان کا خوشنما چہرہ اور پاکستان کا دفاع. بالکل بالکل, وہ جو ایک سافٹ امیج جسے ہم کہتے ہیں وہ پورٹری کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. ناؤ ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے گزرے, کپل آف منتھس بیک, ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر بھی ایک تشدد پسند وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو وہی والی بات ہے کہ اگر ہم ارد گرد انڈیا اور مختلف ہمسائے ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر ہوتا ہے, بٹ ہمارے پاکستان کو, اچھا وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ آپ نے پاکستان کے حوالے سے اور ایون مسلمانوں کے حوالے سے جو کیا, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. میں نے جب یہ مسکان خان کا انسیڈنٹ ہوا تو آپ یقین کریں, کیونکہ میں پچھلے کافی سالوں سے انڈین نیریٹو کو دنیا کو بتا رہا ہوں, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ وہ ہائٹ ہے جس کا میں تمہیں وارن کرتا آ رہا ہوں کہ 25 کروڑ مسلمان, وہ کہتے ہیں نا مائنورٹی ہے, اٹ از دا بگیسٹ مسلم پاپولیشن اینی ویئر ان دا ورلڈ, سو اٹ از ناٹ اے مائنورٹی, اٹس اے ہیوج نمبر. 250 ملین لوگ رہتے ہیں جو کلمہ گو ہیں, تو ان کے لیے ان کی بات کو, ان کو اوپر اس طرح کی پابندیاں لگانا یہ غیر قانونی ہے. میں نے پھر 2 ریسرچ شیئر کی بڑی ڈفرینٹ. میں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ خود انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 15, آرٹیکل 18, آرٹیکل 26, آرٹیکل 19, آرٹیکل 25 سارے یہ کہتے ہیں کہ لباس, کھانے پینے, رہن سہن کی ہر انڈین شہری کو آزادی ہے. بالکل صحیح. اب آپ کا آرٹیکل ہے, آپ اس پہ تو عمل کریں. ایگزیکٹلی. اس کے بعد 1998 میں انڈین سپریم کورٹ میں ایک کیس جاتا ہے, ٹھیک, اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جی کہ انہوں نے اس وقت کویسچن کیا اسی طرح داڑھی کو, ٹوپی کو, حجاب کو اور پگڑی کو. پھر انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ چونکہ آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے, چونکہ بیسک ہیومن رائٹس یہ کہتے ہیں, اس لیے ہم کسی شخص کے بھی گائے کا گوشت کھانے پر, حجاب کرنے پر, نقاب کرنے پر, پگڑی پہننے پر, کرپان کرنے پر کسی چیز پر پابندی نہیں لگا سکتے. صحیح. اس سب کے باوجود بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب ملک میں حکومت جو ہے وہ ایک شدت پسند سوچ کی آ جائے تو پھر پوری قوم کا نیریٹو بدل جاتا ہے. بالکل. میں نے ایک ریسرچ شیئر کی اور وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. میں نے کہا کہ ویسٹرن ورلڈ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ خطے کے اندر واحد پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر آپ ابھی بھی اپنی ماڈرن سوچ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. آپ افغانستان میں دیکھ لیں, دیر آر ریسٹرکشنز, ایبسلیوٹلی, نو ڈاؤٹ.
آپ ایران میں دیکھ لیں دیر آر ریسٹرکشنز، بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ ہمارے انڈیا میں دیکھ لیں دیر آر ریسٹرکشنز. انتہائی شدت پسند RSS آئیڈیالوجی آ گئی ہے. بالکل. ایون آپ کو میڈیا کے اندر کتنی وہ ملتا ہے بائیس میڈیا ہے. ابھی ریسنٹلی خانز فیملی کو کتنا آپ کو انہوں نے اس کو کیا ہے ڈیگریڈیٹری کیا ہے، ان کو کتنا توہین آمیز سلوک کیا ہے. تو میں نے کہا پاکستان واحد ملک ہے اس پورے ریجن میں جہاں پر آپ کو حجاب والی خواتین بھی نظر آئیں گی، نقاب والی بھی آئیں گی، جینز میں بھی آئیں گی. پاکستانی مرد داڑیاں بھی رکھے ہوئے ہیں، جینز بھی پہنے ہوئے ہیں. مطلب یہاں پر آزادی ہے اور ایوری باڈی از ایکسیپٹیڈ ود ایچ ادر. کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ یار اس نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں کیا. تو ورلڈ کو، دنیا کو پاکستان کا یہ چہرہ دکھانے کی بہت ضروری ہے. ویری گڈ. اچھا ہم اگر تھوڑا سا اب ذرا UK کی طرف آئیں آپ کو لے کے، اب ظاہر وہاں پہ آپ کام کریں اور حجاب ہی کی گفتگو کو اگر ہم بڑھائیں تو میں نے یہ سنا ہے کہ آپ حجاب کو لے کے UK جہاں پر کافی اویئرنیس آ گئی ہے، اگین وہاں پر بہت بچیاں ہمیں حجاب لیتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے یہ حجابی خواتین یا جو ماڈسٹ، آئی ایم ناٹ سیئنگ اونلی حجابی بٹ the ones who want to live their life in a modest way. What do you میں وہاں پر ایک انسٹیٹیوشن ہے برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر. دنیا کے 16-17 مسلمان ممالک کے وہاں پر اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں. اس کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ فار ویمن امپاورمنٹ کے اوپر مسلم ویمن امپاورمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ بنا کے ہم نے کام کیا. اس میں ہم حجابی خواتین جو ہیں جو اپنی ماڈیسٹی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. ہم ان کے فنکشنز کرتے ہیں، 200-300 حجابی خواتین آتی ہیں اور ہم وہ پورا فنکشن جو ہوتا ہے وہ لیڈ بائی دا ویمن ہوتا ہے. ہم یہ برٹش سوسائٹی کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ حجاب ڈز ناٹ اسٹاپ فرام اینی تھنگ. ایبسلیوٹلی. وہاں پر بینک میں بھی ہیں، ایئر فورس میں بھی ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی ہیں، آرمی میں بھی ہیں، آرمی میں بھی ہیں، برٹش آرمی میں بھی ہیں. تو ہم ان سب جو واکس آف لائف کی خواتین ہیں ان کو وہاں اکٹھا کرتے ہیں. پھر ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے 1-2 ورکشاپس اور سیمینارز کیے ہیٹ کرائم اینڈ انیکویلٹیز. یعنی کہ جو آپ کی کسی ایک عادت یا آپ کے لباس یا آپ کے رہن سہن کی وجہ سے اگر آپ کو کسی طرح کی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ان ایکسپلینڈ ہوتی ہے تو اس کے خلاف آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. ایک تو مثال کے طور پہ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ یار اگر ایک حجابی خاتون بس میں بیٹھی ہے اور ساتھ اگر ایک ایسی خاتون آ کے بیٹھ جاتی ہیں جو وہاں کی برٹش ہیں اور وہ اپنی فوراً چیئر چینج کر لیتی ہیں تو آپ سوچیں کہ جو حجابی ہے سائلنٹ انسلٹ. یس اٹ از این انسلٹ اینڈ اٹ از اے ویری ڈسٹربنگ ایز ویل. بڑی انسلٹ فیل ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر ان کو باقاعدہ کہا کہ یہ بھی ایک کرائم ہے، آپ اس کو رپورٹ کریں. اچھا جی وہاں کی پولیس یہ کہتی ہے کہ آپ کیسا رسپانس تھا when you did that campaign؟ they were shocked. انہوں نے کہا جی ہم سے ہوتا ہے تو ہم نارمل اس کو لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ مانچسٹر پولیس کے جو مسلمان جو بڑے عہدیداران تھے وہ اس لیکچر میں شامل تھے. انہوں نے کہا جی آپ ہر انسیڈنٹ کو جو آپ کو ڈسٹربنگ لگے آپ اس کو رپورٹ ضرور کریں تاکہ ہم اس کے سدباب کریں، اس کو ہم ایک طریقے سے اس پر کچھ اقدامات کیے. اچھا ایک تو یہ کیمپین ہو گئی اور دوسری کیمپین کون سی؟ ایک تو آپ نے یہ والی. بالکل. دوسری ہماری یہ جو ہے نا وہ ہے ہیلتھ اینڈ انیکویلٹیز کے اوپر. اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ ان جابز پر نہیں پہنچ پاتے میرٹ پہ ہونے کے باوجود جس کے اوپر گورے یا دوسرے مذاہب کے لوگ پہنچ جاتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ کامن ہے. یہ کتنا کامن ہے. اور ہم نے پوری ہم 5 PhD ڈاکٹرز ہیں، ہم نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہے کہ کتنے % ہمارا حصہ ہونا چاہیے اور کتنے % ہے. اور آپ حیران ہوں گی کہ اگر مثال میں سادی سی دوں گا کہ ہماری پاپولیشن اور ہمارے ریٹ آف ایجوکیشن اور ہمارے ٹیلنٹ کے حساب سے اگر ہماری 100 جگہ پہ ہماری جابز ہونی چاہیے تو ہماری صرف 8 یا 9 جگہ پہ جابز ہیں. صحیح. وی آر 10 times less than our deserved share as per our proportion. تو ہم اپنے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ انیکویلٹی جو ہمیں معاشرے میں فیس کرنی پڑ رہی ہے ہم اس کے اوپر کام کریں. ہم نے اس میں برٹش منسٹرز کو انگیج کیا ہے، برٹش پارلیمنٹ کو انگیج کیا ہے کہ بھئی ہمیں آپ اس کا راستہ بتائیں کہ ایک آدمی کے CV میں اگر نام خان ہے تو اس کی وجہ سے اگر اس کا CV پیچھے چلا جاتا ہے تو اس کا کیا کاؤنٹر ہے. رائٹ. بریلینٹ. اچھا جب اتنی ایفرٹس آپ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب
اتنی محنت انسان کرتا ہے اپنے ملک اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے, تو پھر اس میں جب آپ کو رزلٹ ملتا ہے, آپ کو فروٹ وہاں سے آپ آواز تو بلند, بہت سارے پروٹیسٹس بھی ہوتے ہیں, آوازیں بھی, اپنا نیریٹو بھی آپ پیش کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں کرتے ہیں, مگر کئی دفعہ آپ کی بات سنی نہیں جاتی. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی جو کیمپینز چلی اور یہ جو بھی آپ ایفرٹس کر رہے ہیں اس میں ان کا رد عمل کیا ہے, کیا رسپانس ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ کافی انکریجنگ ہے, ناٹ ایز پر اوور ایکسپیکٹیشن. اگر ہماری امید بہت زیادہ تھی تو اتنا نہیں ہے, صحیح, لیکن بہت انکریجنگ ہے. اور اس کے اندر سب سے جو انٹرسٹنگ فیکٹر شامل ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس خود بہت سارے جو مسلمان گورنمنٹ ہائی آفیشلز ہیں انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا, کیونکہ ہم نے ان سے پوچھا کہ یار آپ یہاں تک کیسے پہنچے, تو انہوں نے پھر بتایا کہ ان کو کس کس طرح کے رویوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. سو دس واز دا اندر سائڈ آف اسٹوری کہ ہم جن بہت سارے عام لوگوں کو جہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہاں پر جو آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں وہ کیسے پہنچے, تاکہ ہم ایک ماڈل سیٹ کر سکیں. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں بہت ساری انیکویلٹیز دیکھنی پڑی, ہم نے ریسزم دیکھا, ہم نے ڈسکریمنیشن دیکھی, اور ہم نے اس سے کیسے فائٹ کیا. تو اب ہم اس کے اوپر ورکشاپس کروا رہے ہیں, اس کے اوپر ہم لیڈرشپ کورسز کی طرف جا رہے ہیں. سو کوشش یہ ہے کہ جتنا اپنا مسلمان کمیونٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں, ریگارڈلیس آف دیئر کنٹری, as long as they are Muslim, they have a right to have a share in the public. In the public. Beautifully explained and said. ڈاکٹر صاحب, آپ کی ساری گفتگو سن کے جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے کہ جب آپ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ کسی ایک مقصدیت کے لیے مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنی جو سوچ ہے یا جو حق کی بات ہے اس کی ضرب بار بار لگانی پڑتی ہے. You have to keep saying. And the time comes when the difference happens, inshallah. I'm so grateful to you that you're doing what you're doing, and you're doing a great job. We have all our wishes with you, and Allah آپ کو اپنے مقصد خیر میں. Thank you very much, and I really appreciate Qasim Ali Shah Foundation and your program. It's really a pleasure to be here always. Jazakallah. Thank you so much. Give our love to your family and all. Thank you so much. جی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب حق اور سچ کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ پاکستان کا پلیٹ فارم ہے, اور چاہے وہ ریلیجسلی لوگوں کو امپاور کرنا ہو, چاہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز کے اندر ان کو نکھارنا ہو, یا پھر اپنے حق کے لیے بات کرنی ہو پاکستان کے لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر, اللہ ان لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے جو لوگوں کے حق کے لیے بات کرتے ہیں, جو سچ اور حق کی بات کرتے ہیں. اور یہی زندگی کا مقصد ہے. ہم کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, ہمیں حق کی راہ میں کھڑے ہو کر باطل کے اگینسٹ بات کرنی ہے اور اس سے لڑنا ہے. اور یہی در حقیقت آج کے دور کا جہاد ہے. ہمارے بھائی یہ جہاد کر رہے ہیں, ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے انسپریشن ہے. ان سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور کنٹریبیوٹ کریں اپنی سوسائٹی میں. نو میٹر وچ کنٹری اور which part of the world you're in, you have to do your bit, because Allah will ask you what you did. So that's all for today. بہت بہت شکریہ. رکیں گے یہاں پر ایک وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ میں. ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی. سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے. یقین کیجئے میں نے جتنی یہ جو ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, میں نے اتنی ایجوکیشن کے اوپر کبھی گفتگو نہیں کی جتنی مجھے اس پلیٹ فارم کے اوپر گفتگو کر کے مزہ آ رہا ہے, اور میں سیکھ رہی ہوں. اینڈ آئی فیل سو ہیپی ٹو نو دیٹ دیر آر سو مینی پیپل آؤٹ دیئر ہو آر ورکنگ ان دس فیلڈ. اتنا ریلیجسلی کام کر رہے ہیں, اس کو میں اگر یہ کہوں نیکی سمجھتے ہوئے, ڈفرینس لانے کے لیے اپنے اس پاکستان کے اندر اپنے بچوں کو, جو ہماری قوم کے بچے ہیں, ان کو آگے لے کے جانے کے لیے جس طرح سے گامزن ہیں ہمارے ایجوکیشنسٹ. آئی ایکچولی سلیوٹ دیم. اور ایک ایسے ہی ڈائنامک شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں اگر یہ کہوں کہ ہی ہیز بین سو انتھوزیاسٹک اباؤٹ دس پرٹیکولر
प्रोफेशन कह लें, इबादत कह लें, क्योंकि लोगों को, बच्चों को इल्म देना इबादत से कम नहीं है. आई एम सो हैप्पी टू मीट हिम वंस अगेन. CEO हैं एपिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के राना अदील मुमताज़ साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे हैं अदील साहब, आप ठीक ठाक हैं? आई रियली enjoyed your conversation the first time I met you. बहुत ही अच्छा काम, बहुत खूबसूरत. और इल्म तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर दौर में ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा. अच्छा, हम थोड़ा सा ज़रा आज, पहले हमने आपके करियर और सारी चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू की, थोड़ा इस हवाले से बात करना चाहेंगे कि एक होती है निसाबी किताब, बच्चों को निसाब का आप इल्म देते हैं. एक और चीज़ होती है कि आप गैर निसाबी किताबें और बच्चों को जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करें. बिकॉज आपने थ्योरी जितनी मर्जी पढ़ा दी, मगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में जब नहीं लेकर आए, कितना ज़रूरी है ये? देखें, ये मैं समझता हूँ नागुज़ीर है, क्योंकि आज की तारीख़ में जो बच्चा इल्म हासिल कर रहा होता है या जो बुक पढ़ रहा होता है, और जिस तेज़ी से दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, आज पढ़ने वाला जो इल्म है वो आने वाले चंद सालों में वो उसकी कोई ना कोई नई जहत खुल जाती है, वो इल्म ऑब्सोलीट हो जाता है. जैसे जस्ट लाइक हम एक कैमरा लेते हैं तो फिर उसका एक नया वर्जन आता है, फिर नया वर्जन आता है. तो इल्म भी एक ऐसे ही है, जैसे अल्लाह पाक ने भी हमें खूब से खूब तर की तलाश में हमें छोड़ा हुआ है. इंसान की सृष्टि में ये बात है. तो इल्म जो है या जो निसाबी किताबें हैं वो बिल्कुल समझाना, पढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है. लेकिन बच्चों को वो प्रोसेस सिखाना ज़रूरी है कि अगर जब कोई नया इल्म आएगा तो तुम कैसे सीखोगे. असल में इल्म जो है, जहाँ तक हम बुक्स की बात करते हैं, वो नो डाउट इंतहाई इंपॉर्टेंट है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो बच्चों के लिए सिर्फ इस लेवल पे आ गया है कि इनका CGPA अच्छा हो जाए, इनके एनुअल जब ये एग्ज़ाम्स दें इनके परसेंटेज अच्छे हो जाए, और बस दैट्स आउट. लेकिन ये काफ़ी नहीं है. वो जो आपने पढ़ा वो तो आपने एक साल में एक एग्ज़ाम दिया और फिर दैट्स इट. लेकिन आपकी लाइफ में जब तक फॉर्मल एजुकेशन के साथ इनफॉर्मल एजुकेशन, मैं जनरली इनफॉर्मल एजुकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन तो एक हो गया कि आप यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए, स्कूल में गए, आपने करिकुलम पढ़ा, सिलेबस पढ़ा और सब कुछ आपने इम्तिहान दिया, टेस्ट किया. दूसरी जो अहम तरीन हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमें तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है. अच्छा. अब इनफॉर्मल एजुकेशन के मेरे नज़दीक 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट ये है कि जिस घर में वो बच्चा ग्रोन अप हो रहा होता है, उसका दादा दादी, उसके हमसाए, उसके रिलेटिव, उसकी, और ख़ास तौर पर उसकी वालदा और उसका वालिद, वो इनफॉर्मल एजुकेशन वो ना महसूस तरीके से अपने सराउंडिंग से वो ले रहा होता है. तो पहला पार्ट तो वो है जहाँ से हम अपने बच्चे को, जब वो ग्रोन अप हो रहा होता है तो हम उसको ट्रेन करते हैं. जैसे जर्मन्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्पेशली सिखाते हैं कि अगर आपके पास कोई गैजेट नहीं है, आपके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, तो आपने खुद को बिजी कैसे करना है और उस वक्त को एंजॉय कैसे करना है. अच्छा, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है. मतलब ये वो लर्न करवाते हैं. लाइक वो अपने बच्चों को, आजकल आपने देखा होगा क्ले आती हैं, बच्चों को आप अगर पेंटिंग सिखा देते हैं, बच्चों को लिखना सिखा देते हैं, बच्चों को कुछ सोचना सिखा देते हैं. मट्टी के साथ आप कैसे, मतलब हम जब बचपन में थे तो हम मट्टी की बहुत सारी चीजें बनाते थे. आज हमने अपने बच्चों को मट्टी से दूर कर दिया. आप देखिए एक 4-5 साल का, 6 साल का बच्चा अगर मट्टी से घर बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, या इवन डोर एक जमाने में होती थी. यस, तो उसकी क्रिएटिविटी जो है वो कितनी फ्रॉम डे वन डेवलप हो रही होगी. तो एक तो इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट जो है वो हमारा घर है, जहाँ पे वो बच्चा है, उसके रिलेटिव्स हैं, उसके हमसाए हैं, और वो सारा वहाँ से वो लर्न कर रहा होता है. दूसरा जो इनफॉर्मल एजुकेशन का इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है. अच्छा. जो आज के ज़माने में उतनी ही पैरेलल इंपॉर्टेंट हो गई हैं. एक अबव एवरेज मार्क्स लेने वाला बच्चा अगर को करिकुलर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो मैंने अपने 21 साल 22 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि वो ज़्यादा परफॉर्म करता है. अच्छा. एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो CGPAs तो बहुत अच्छे ले लेते हैं लेकिन वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, उनको अपना आइडिया प्रेजेंट करना नहीं आता, उनको लोगों के साथ सोशलाइज होना नहीं आता. तो वो बच्चे जो सोशलाइज करना जानते हैं, वो बच्चे जो विन विन सिचुएशन डेवलप करना जानते हैं, जो लोगों में, क्योंकि इंसान बेसिकली एक ह्यूमन एनिमल है ना, तो वो उन सारे लोगों में उठे बैठेगा. तो अगर वो उठना बैठना ही हम उसको नहीं सिखा पा रहे. और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की एक और बड़ी खूबसूरती है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है, किसी को गिटार बजाने का शौक हो सकता है, किसी को क्रिकेट खेलने का हो सकता है. तो मैं अक्सर ये कहता हूँ वालिदैन को कि अगर आप उस बच्चे का कोई एक शौक जो है
اس کو زندہ رکھیے اور اس میں اس کو ہیلپ کیجیے, تو یقین کریں وہ اس کے اگینسٹ میں آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس دے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کی خواہش کو روکتے ہیں اور وہ بدلہ لیتے ہوئے والدین کی اور اپنی خواہش کو بھی پورا کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ انتہائی اہم ہے, یہ بچے کی زندگی میں, بچے کی آنے والی لائف میں انتہائی اہم ہے. مطلب آج ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو کون سی مووی دکھانی ہے, کون سی بک پڑھانی ہے, کس کے لیے ہم اس کو ٹرین کر سکتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, بجائے اچھا میٹیریل ان تک کنوے کرنے کے, ہم کراس لگا دیتے ہیں کہ آپ مووی کو ہی نہیں دیکھ سکتے, آپ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کون سی بک ریکمینڈ کرنی ہے. بالکل صحیح. ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا بچہ کون سی مووی دیکھے, ہمیں خود نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا. بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں, ماں باپ سے پوچھے اس کا شوق کیا, ان کو پتہ ہی نہیں پتہ. تو انتہائی ضروری ہے انفارمل ایجوکیشن کے اندر, خاص طور پہ جو غیر نصابی یا سرگرمیاں کہہ لیں, بلکہ آج تو اس کے لیے ورڈ ہے ہم نصابی نا, غیر نصابی تو پرانی بات ہو گئی ہے, ہم نصابی. کسی دور میں یہ ایکسٹرا کریکولر ورڈ یوز ہوتا تھا, بٹ ناؤ دیٹ از کو کریکولر ایکٹیویٹی. دیٹس سو گڈ, بیوٹیفل چینج. وہی والی بات ہے جیسے آپ نے کہا, ہر چیز جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم تبدیل ہو رہی ہے. ایسے اسٹوڈنٹس کا آپ ظاہر آپ کا بہت رابطہ ہے, واسطہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. ایسے اسٹوڈنٹس جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, مگر کیونکہ ان کے پیرنٹس نے اپنی مرضیاں بچوں کے اوپر تھوپ دی ہیں, اس طرح سے بچوں کو خراب ہوتے ہوئے اپنے کریئرز میں اور اپنے پروفیشن میں دیکھا ہے آپ نے کیا؟ بہت زیادہ, اس کی بہت بڑی تعداد ہے. ہمارے ایپیکس گروپ آف کالجز کے مشن میں بھی یہ شامل ہے کہ ہم نے کریئر کاؤنسلنگ پہ کام کرنا. کریئر کاؤنسلنگ, کریئر پلاننگ کے بغیر ہم اپنے بچوں کو آنے والے دنوں میں بہت کامیابی کی طرف لے جانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اگر ہم ان کی آج کریئر کاؤنسلنگ نہیں کرتے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ کیا حرج ہے, کیا مشکل ہے کہ آپ اگر بچے کا انٹرسٹ ڈے ون سے والدین بھی واچ کریں, ادارہ بھی واچ کرے, اور آپ اس کے انٹرسٹ کے قریب اس کو لے کر جانا شروع کرتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ اس انٹرسٹ کے قریب اس کو لے کر جائیں گے اور وہ نئے سے نئی چیز اس سے ریلیونس میں دیکھ رہا ہوگا, تو اس کی پرفارمنس اور اچھی ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی. اب ہوتا کیا ہے, ہمیں جنرلی اپنی لائف میں نظر یہ آتا ہے کہ ڈاکٹرز کامیاب ہیں, انجینئرز کامیاب ہیں, یا کچھ وکلا کامیاب ہیں. تو آج کوئی ہر دور کا نا کوئی ایک پروفیشن ہوتا ہے. جس طرح ایک زمانے میں ایم بی اے کی بھرمار لگ گئی تھی, تو ہر بچے کو ایم بی اے چھاپے لگ رہے ہیں. پھر کہیں کوئی بھی آئی ٹی آیا تو سارے آئی ٹی کے اندر. تو آئی تھنک یہ ایک رخ کے ساتھ بھی پیرنٹس کہتے ہیں بس جی ایدے ہی کامیابی ہے تو اسی میں ہی کرنا ہے کام. بالکل ٹھیک بات. تو اس میں وجہ کیا ہے کہ ہم ان کے انٹرسٹ کو دیکھ نہیں رہے ہوتے, ہم ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے, ہم ان کو پروب نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کے اندر کیا اچھی خوبیاں ہیں, یہ کس ایریا میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں کہ ہم بندر کو تیراکی سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور مچھلی کو درخت پہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب نہیں ہوگا, آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے رائٹ لیفٹ میں بہت سارے آپ ایسے ریناؤنڈ سنگرز کو جانتے ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کیا اور سنگنگ میں چلے گئے, ایم بی بی ایس کیا, سنگنگ میں چلے گئے. اب اگر وہ ڈے ون سے ہم ان کے اس انٹرسٹ کو سمجھ لیتی ان کی فیملی, مطلب میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں جو کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں, گانے بھی گاتے ہیں. اب وہ اپنے والدین کی صرف خواہش پوری کرنے کے چکر میں کہ یہ مجھے سنگنگ کی اجازت تب دیں گے اگر میں ایم بی بی ایس کروں گا. انہوں نے ایم بی بی ایس بھی کیا, لیکن ایم بی بی ایس کر کے کیا کچھ نہیں. اب ہوا کیا کہ آپ نے سرکار کے بھی لاکھوں کروڑ روپے لگوا دیے, والدین کے بھی لگوا دیا, آپ نے اتنی محنت بھی کی, سب کچھ کیا, اور آپ اپنے پروفیشن سے بھی دور ہو گئے. وہ جو 4-5 سال انہوں نے ایم بی بی ایس میں لگائے, اگر وہ ان کے پروفیشن میں لگتے جو ان کا شوق تھا تو وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے تھے. تو یہ والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چچا جو ہیں وہ بینکر اچھے ہیں تو آپ خواہش کریں کہ جی ہمارا بیٹا, ہر انسان ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ کوالٹیز لے کر اس دنیا میں آیا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی جنگل میں جاتے ہیں, کسی باغ میں جاتے ہیں, تو وہاں گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے, وہاں گیندے کا پھول بھی ہوتا ہے, وہاں آم بھی لگا ہوتا ہے, وہاں جامن بھی لگا ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ انسان بھی اسی طرح ہے, ایسے ہی بہت خوبصورت انسان بھی جو ہے کوئی ڈاکٹر بن کے تناور درخت بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی شاعر بنے گا, کوئی پلیئر بنے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب ایک سا ہو. تو جب سب ایک سا ہوتا ہے تو وہ جنگل نہیں ہوتا اور وہ خوبصورت نہیں ہوتا. باغ وہ خوبصورت ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل جو ہے وہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو والدین کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہمسائے کے آم کا درخت دیکھ کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیکر کے بیج سے جو ہے نا وہ آم نکل آئے یا جامن کے بیج سے آم نکل آئے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. تو رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب جو ہے وہ ہماری بڑی اشد ضرورت ہے. اس پہ والدین کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ اداروں کو کام کرنے. کوئی کاؤنسلنگ ہوتی, مطلب دیکھیں بچوں کو, تو آپ نے کہا نا کہ ہم بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں,
میرا تو خیال ہے کہ بچوں سے زیادہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ نہیں درکار. بلکہ ہم ایپیکس گروپ آف کالجز پہلا ادارہ تھا جس نے پیرنٹنگ سیشن کیے کالج لیول پہ. ہم نے بلال کتب صاحب کو بلایا اور بہت اچھے اسپیکرز کو بلایا, تمام والدین کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب علی یہ آپ کے جو ہیں وہ ریپلیکا بنیں گے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ نہیں کر رہے یا آپ نے زندگی میں نہیں کیا وہ یہ کر جائیں گے تو نو, آپ کو اپنے بیہیویئرز, اپنے ایٹیٹیوڈز ٹھیک کرنے پڑیں گے, تبھی یہ بچے آپ سے لرن کریں گے اور آپ سے بہتر طریقے سے آئیں گے. تو بالکل ضرورت ہے دونوں اینگلز پہ. ویسے تو پوری قوم کو مجھ سمیت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, آپ اس کو والدین یا صرف اسٹوڈنٹس نہیں رکھ سکتے. تو ڈیفینیٹلی ہر انسان کا اپنے اپنے حساب سے ظاہر ہے وہ. تو ہمارے ہاں ہم اپنے ادارے میں ایون میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے ہمارے پاس کریئر ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں جس سے ہم 70-80% یہ جج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس کا ٹرینڈ کس طرف ہے. اس کا آرٹس کے وہ کچھ کوسچنز ہیں جو بچہ مجھے ضرور دیجیے گا کوسچن so that I can ask that questions to my daughter who is only 9 years old but still بچوں کا تو بالکل آپ کو بھجواؤں گا. اور یہ انتہائی ضروری ہے جس کی بنیاد پہ ہم تھوڑا جج کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اس بچے کی. بلکہ میرا خیال ہے اگر اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی ہم کوئی ایسا ایک ویڈیو ریکارڈ کریں انشاءاللہ ان فیوچر کہ اگر کوئی بچہ اپنی کریئر کاؤنسلنگ چاہتا ہے تو یہ کوسچنز دیکھے, اپنا یہ کوسچنیئر فل اپ کرے اور بتائے کہ بالکل کریں. میں یہاں پہ یہ بات بھی شیئر کروں گا. آج بھی ایک خاتون ہے, بڑی اچھی وہ کنسلٹنسی کرتی ہیں, ان سے گپ شپ ہو رہی تھی تو میں ان سے یہ بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ ہم جب کہیں جا کے اس طرح سے جیسے آپ کے پاس آئے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو یہ ہماری اصل میں کام کی زکوٰۃ ہے. مطلب ایک پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے انٹرپرینیورز ہیں, اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بٹ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو جا کے ملنے کا. ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ جا کے وہ بچوں کو ملیں اور ان بچوں کو وہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے یا اپنی جنرل لائف کے حوالے سے ان کو موٹیویٹ کریں. بالکل. آئی تھنک یہ لوگوں کا یہ سب کرنا از لائک ایک مالی کا جس طرح سے پن آپ ظاہر ہے آپ نے کتنی دیر تک چلتے رہنا ہے, تو اپنی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کر کے اگر کسی 1-2 بچوں نے بھی کچھ سیکھ لیا اور وہ اپنی فیلڈ میں آگے چلا گیا تو آپ نے اس مالی کا کام کیا. جیسے فاؤنڈیشن کر رہی ہے, جیسے سلیم غوری صاحب کو میں نے دیکھا کہ آلویز ہی از اویلیبل جب بچوں میں جانا ہو. ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ایسے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں آ کے لوگوں کو سکھائیں, کم از کم بچوں کو تو سکھائیں. اور دنیا میں کامیاب لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں, بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سفر کیا اس راستے میں کہاں کہاں سٹاپ اوور آئے گا, کہاں کہاں چیلنجز آئیں گے. جیسے اگر بائی ٹرین کوئٹہ جائیں تو آپ کو جاتے ہوئے پتہ ہونا چاہیے کہ کس پلیٹ فارم پہ کیا ملے گا, کہاں پہ کیا نہیں ملے گا, کس کوالٹی کا ملے گا, آپ کا فنڈ کتنا ہونا چاہیے. تو جو ایک بندہ ہو کے آیا ہے وہ اگر گائیڈ کر دے گا کسی کو, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے سفر کیا ہے, بالکل صحیح, ان سے بہتر کوئی نہیں جا کے بتا سکتا. یہ کریئر کاؤنسلنگ میں سمجھتا ہوں ناگزیر ہے. آج ہمیں آج نہیں تو کل یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ہمیں اپنے بچوں کا جو شوق ہے اس کو زندہ رکھنا پڑے گا, ادروائز وہ ڈیڈ ہو جائیں گے. وہ سمپل ایک چلتے پھرتے روبوٹس تو ہو سکیں گے, وہ مشینز تو ہوں گے, بٹ وہ کچھ ڈفرینٹ کنٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے ٹورڈ سوسائٹی. بالکل ٹھیک, ویری بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. اچھا عدیل صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, جیسے جیسے حالات گزر رہے ہیں, آپ نے ٹرمز کہا کہ ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہو گئی ہیں, ذریعہ ابلاغ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے, ویز آف کمیونیکیشن. پہلے اگر ہم صرف اخبار پڑھتے تھے تو اب ہمارے پاس سوشل میڈیا, جی صرف پی ٹی وی دیکھتے تھے, اب سوشل میڈیا ہے, اب ٹیلی ویژنس کو آنیسٹلی اسپیکنگ کو خاص منہ نہیں لگاتا. ایوری ون از ایزی جسٹ گوئنگ تھرو یوٹیوب اینڈ دے آر ڈوئنگ آل دیٹ. اور اب یہ دیکھیں سلسلے یوٹیوب کی ٹرانسمیشنس کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ زیادہ دیکھے جائیں گے نسبتاً یہ کہ ایک سرٹن ٹائم پہ بیٹھ کے آپ کریں. مائی کویشچن ٹو یو از, آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے بھی ایک چھوٹا سا بزنس کیا ایز این entrepreneur. When I started wearing hijab, I introduced my hijab line and everything, and at that point in time یہ Facebook media and Instagram and all these social media platforms یہ اتنے زیادہ نہیں تھے. آج سے 10 سال پہلے میں نے فیس بک کے اوپر اپنا پیج بنایا and I started earning money through Facebook like 10-12 years back. Now the point here is کہ گزرتے ہوئے وقت اور حالات کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں. اب یہ جب کرونا آیا اور ساری ٹریجیکٹری جو ہے وہ چینج ہو گئی, پوری میں دنیا کی کہوں گی, کائنات پوری دنیا کی,
بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ بالخصوص پاکستانیوں کے لیے، ایک کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا جو چینج آ رہا ہے، ایون بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں کے لیے، کہ یہ کوئی کلاس تھوڑی ہے، ایون ماؤں کے لیے، لو جی اگر اسی طرح پڑھنا ہے تو ہم نہیں پڑھانا ہے تو ہم اسکولوں سے اٹھا لیں. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے کتنا بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک بات تو آپ کے توسط سے نا جو بھی لوگ سنیں گے اس بات کو، ان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس دنیا میں جو واحد کنسسٹنس چیز ہے نا وہ چینج ہے. وہ ایج ہو، وہ آپ کا گھر ہو، وہ کچھ بھی ہو، جو بھی آپ کوئی ایسٹ ایون بناتے ہیں وہ رینوویشن ریکوائر کرتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ریکوائر کرتی ہے. تو انسان اتنی بڑی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کو رینوویشن کی، اوور ہالنگ کی، ریفربش ہونے کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ اور ہر گزرتے ہوئے لمحے میں چینج آ رہا ہے، ایج میں چینج آ رہا ہے، رہن سہن میں چینج آ رہا ہے، ان معاملات میں چینج آ رہا ہے. تو چینج جو ہے نا وہ واحد چیز ہے جس نے چینج ہوتے ہی رہنا ہے. بالکل تو اس بات کو ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہاں ہمارا ایز نیشن ایک پرابلم ہے، ہم چیزوں کو لیٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیٹ ہم اس کو اڈیپٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. ہم ویٹ کرتے ہیں ہمسایہ کرے گا تو پھر ہم شروع کرتے ہیں، یا پوری دنیا کر لے گی تو دین ہم اس طرف آئیں گے. اس کے لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم چینج کو ایکسیپٹ کریں، چینج کو سمجھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کنیکٹ ہونا پڑے گا انفارمیشن کے ساتھ، ہمیں کنیکٹ ہونا پڑے گا اس نالج کے ساتھ. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج سے 2 سال بعد کیا ہوگا، آج سے 4 سال بعد کیا ہوگا. معذرت کے ساتھ ہمارا جو اس وقت ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹائم آئے گا ویکھی جائے گی. یہ جو ویکھی جائے گی کا سوچ ہے نا ہمارے ہاں، اس نے ہمیں چینج کو ایکسیپٹ کرنے سے بہت دور کر دیا. اچھا جی کی ہوئے گا زیادہ سے زیادہ، اچھا کچھ ایک ایریا ایسا جو کہتا ہے جی مارتے جانا ہی ہے، دوسرا ایریا ایسا ہے جو کہتا ہے کہ یار ہم نے، کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ولیمے ہوئے ہم نے صرف اس ولیمے کو لوگوں تک پہنچایا جو کھجور اور دودھ سے کھلا، لیکن جس میں اچھا گوشت کھلایا گیا ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. بالکل صحیح. انفارچونیٹلی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی انبیاء کرام، اپنے اولیاء کرام کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی معاذ اللہ کوئی پیسہ نہیں تھا، جبکہ اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں کہ نماز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ لگ رہی ہے اس کے پاس جس کے پاس ایکسٹرا ہے، تو وہ کیسے زکوٰۃ دے گا اگر اس کا ایکسٹرا نہیں ہے؟ ہاں درویشی ہونا ایک الگ بات ہے. بالکل سب کچھ ہونے کے باوجود یو چوز ناٹ ٹو، مطلب آپ دولت سے محبت نہیں کرتے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دولت کمانے سے ممانعت نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ یہ کچھ سینٹینسز ہیں جو ہمیں ہمارے رائٹ لیفٹ میں ملتے ہیں. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہتے ہیں نے کڑا حلال دا کمایا ہے. تو یہ وہ کچھ سینٹینسز ہیں جو ہمیں اپنے رائٹ لیفٹ میں، جس کے بعد بڑی گاڑی ہوتی ہے تو انہوں نے بڑی گاڑی، تو مجھے بھی تو 30 سال ہو گئے کام کرتے تھے، میں تو ایک سائیکل نہیں لے سکا. تو یہ گاڑی کیسے لے لی ہے بھائی؟ یہ اللہ کی دین ہے. بالکل صحیح. یہ تو اللہ کی دین ہے. ہاں مال جو ہے وہ آپ کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور وہ مال آپ پہ نعمت بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈیپینڈنٹ ہے نا، آپ کو اس سے کیا غرض ہے. ہاں جب تک آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی پہ. تو انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ یہ کچھ سینٹینسز ہیں جنہوں نے نا ہمیں مجبور کر دیا ہے، کل تو مر جانا ہے، کل تو ایسے ہو جانا ہے، فلانا ہو جانا ہے، اور یہ تو مغرب کی تقلید ہے، اور یہ ادھر ہوا اور یہ ہوا. تو یہ ایک پرابلم ہے، ہمیں اس میں سے باہر نکلنا پڑے گا. اچھا لیکن معذرت کے ساتھ تھوڑی سی چیز میں اس بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، تھوڑی منافقت بھی ہے. ویسے آپ کافی منافقت کہہ لیں کہ دانت صاف کرنے کی بات آئے گی تو آپ نے 1400 سال پہلے چلے جانا ہے. اچھا اب جب ٹریول کرنا تو پھر کریں نا اونٹوں پہ ٹریول. اچھا وہی لوگ جو باقی تمام چیزیں وہ والی اپنا رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ. میں نے کسی کی ایک بڑی شاندار بات چند دن پہلے پڑھی یا سنی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کن کی ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے. انہوں نے کہا کہ علوم جو ہے نا وہ جدید اور دین جو ہے وہ قدیم. اصل میں ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے، سنت ہے دانت صاف کرنا. اچھی بات ہے آپ مسواک سے صاف کر لیتے ہیں، ہمیں اس کے کرکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے اندر خود کو، ہاں آپ مسواک سے کرتے بہت اچھی بات ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بٹ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسواک جو ہے 24 گھنٹے میں نے کسی ایسی جگہ رکھنی ہے جو میری آئیڈینٹیفائی بنے. اس کو میں جیب میں بھی رکھ سکتا ہوں، کئی طریقے سے بھی رکھ سکتا ہوں. بالکل. تو ہم اصل میں کیا کرتے ہیں، ہم روح کو چھوڑ کے وہ جو ایک عمل ہوا ہوتا ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. ہم دین کو تولتے ہیں اپنی تاریخ پہ، جبکہ دین تاریخ کا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا. دین تو جب تک دنیا ہے تب تک کے لیے ہے.
ہم اپنے آپ کو محتاج کر لیتے ہیں. وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, ایسنس کو جو مسواک کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اگر اس کے اندر وہی تو ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں تو اجتہاد کی بات ہوتی ہے نا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو بھی جدید چیز ہے رہا نہیں نا اجتہاد, اسی لیے تو ہم مسائل بھگت رہے ہیں. بہرحال یہ تھوڑا ڈسکشن ایک الگ اینگل پہ ہے, اس پہ ضرور ہمیں بات کرنی چاہیے اور پوری دیدہ دلیری کے ساتھ کرنی چاہیے. تو جہاں تک بات ہے چینج کو ایکسیپٹ کرنے کی نا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انفارمیشن کے ساتھ, نالج کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. ہو کیا رہا ہے, اپنی آبزرویشن بہتر کریں کہ رائٹ لیفٹ میں ہو کیا رہا ہے. آنے والے دنوں میں آج جس بچے کو میں نے ٹرین کرنا ہے, اس نے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے آج سے کوئی 5 سال بعد, 7 سال بعد, تو میں کہیں کوئی ایسا اس کو کسی ایسی جگہ سے کنیکٹ تو نہیں کر رہا جو آج 7-8 سال کے بعد آبسلیٹ ہو جائے گی. تو مجھے آج سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن چینج اس قدر سیلاب کی طرح آتا ہے کہ دیر سویر تو ہو سکتی ہے, لیکن چینج جب آتا ہے تو وہ اڑا کے لے جاتا ہے. ٹائپ رائٹر غائب ہو گیا تو ہو گیا. یس, یہ اب ڈیپینڈنٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس چینج کے لیے اپنے ارد گرد کوئی ایک خول ڈیولپ کر لیں گے, ٹرینڈ کر لیں گے تو سیلاب سے بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے تو وہ سیلاب آپ کو اڑا کے لے جائے گا. یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں, ہم وہ بند لگائیں کہ جب یہ تیزی سے آئے گا تو یہ میرا نقصان نہ کرے. لیکن اگر وہ بند نہیں لگائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے جنہوں نے ٹائپ رائٹر نہیں چھوڑا تھا تو ایک وقت آیا ٹائپ رائٹر ختم ہی ہو گیا نا. یا جو آج کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ والا کام نہیں کرنا, آج چلے گئے نا. جو لوگ کہتے تھے کہ ٹی وی غلط ہے, کیمرہ غلط ہے, اب ان کو بات سمجھ آ گئی نا کہ پوری دنیا میں اگر آپ کا پکچر نہیں ہے تو بھائی کوئی آپ کو ان آؤٹ نہیں کرے گا نا. پاکستان میں نہیں کرے گا. آپ کا آئی ڈی کارڈ آج بغیر تصویر کے نہیں بنے گا, آپ کو اس آئی ڈی کارڈ پہ آنا پڑے گا. تو چینج نے کیا کیا کہ وہ پھر نقصان کس کا ہو رہا ہوتا ہے, اس ملک کا, ان لوگوں کا جو چینج کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. تو چینج جو ہے اس کو تو ایکسیپٹ کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی کانسٹنٹ, اور واقعی نقصان اپنا ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کتنی مٹھائیوں کی دکانیں آ گئیں. ایک زمانے میں چلے نرالا ایک ہوا کرتی تھی, بٹ وہ کوڈیک ہوا کرتا تھا. نہیں چینجز ہوئی چیزیں تو کیا سے کیا آگے, اب وہ دکانیں ویسی بند ہیں. نام و نشان جو ایک زمانے میں بیسٹ آف دا بیسٹ تھے, مٹھائی کی دکانیں کھلی, اتنے زیادہ میڈیکل اسٹور کھل گئے. بالکل بالکل ایسے ہی. آلرائٹ, کمنگ ٹو یور چلڈرن, آپ ماشاء اللہ ہر سال کیا ہر 6 مہینے کے بعد نئے سے نئے بچوں کو دیکھتے ہیں ترقی کی راہوں پہ. میرے خیال اب اتنے اسٹوڈنٹس آپ کے ہوں گے جو اب ماشاء اللہ اتنے اونچے اونچے مقامات پہ آپ دیکھتے ہوں گے الحمدللہ. اگر میں آپ سے دیکھنے والے بچوں کے لیے یہ پوچھنا چاہوں کہ کون سی وہ بیسک 4 سے 5 کوالٹی ہوتی ہے ایک بچے کے اندر جو اس کو ایک کامیاب شہری بنا دیتی ہے یا کامیاب سکسیسفل مین ان دا ورلڈ بناتی ہے؟ دیکھیں بچے تو اس میں مختلف ایج میں ہوں گے, تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پیورلی ان بچوں کی جو انٹرمیڈیٹ میں ہیں یا وہ انڈر گریجویٹ میں آتے ہیں, جی میں اسی ایج گروپ کے جو اپنی پریکٹیکل لائف میں جانے مطلب جن کے پاس 3-4 سال ہیں اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف آنے کے لیے. دیکھیے ایک بات تو ہمارے بچوں کو نا میں آپ کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج بڑا دکھ ہوتا ہے جب بچوں سے بات ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی کون سا میرٹ ہے جی, میرے پاس تو سفارش ہی نہیں ہے. ایک تو برائے مہربانی ہمارے بچوں کو اس بات سے نکلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس سفارش نہیں ہے تو یقین کر لیں آپ کے پاس نہیں ہے. تو اگر میرے پاس سفارش نہیں ہے تو میرے پاس کیا حل ہے؟ ایک حل ہے کہ میں رو لوں, اور دوسرا حل ہے کہ میں اتنا اچھا پرفارم کروں کہ جو مجھے اپرچونٹی ملنے والی ہے وہ جب سفارشی بھی سامنے آئے تو وہ کہے یار اگر 1 سیٹ ہے تو میں 2 کر دیتا ہوں, کہ ٹھیک ہے میں سفارش والے کی بھی بات مان لوں لیکن میں نے اس بچے کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا. تو ایک تو اپنے آپ کو, ہمارے بچوں کو ضرورت ہے اس سوچ میں سے باہر نکلنے, سیلف پٹی. مطلب ان کو لگتا ہے کہ سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, ان کو لگتا ہے کہ سارے بچوں کے مارکس لگتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ جو سیمیسٹر میں ٹیچر ہے وہ ذاتی پسند ناپسند پہ فیصلہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں فار دا ٹائم بینگ کرتا بھی ہے. وہ بھائی تمہارے پاس کیا سولوشن ہے؟ بالکل صحیح. بیک اپ پلان کیا ہے؟ بیک اپ پلان. جب تمہارے پاس ہے ہی نہیں بیک اپ پلان تو تمہارے پاس تو ایک ہی پلان ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمہیں پرفارم کرنا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اس میں سے نکلنے کے ٹھیک ہو گیا, ایک ہو گیا. میرٹ ہمیشہ پریویل کرتا, یا نہیں کرے گا آخرت میں کرے گا, اللہ کے ہاں کرے گا رزلٹ ملے گا. اللہ کی ذات اس قدر شرم والی ہے کہ وہ کسی کا نہیں رکھ سکتی, کسی کی بھی محنت کا پھل رائے گا نہیں جاتی. آج نہیں ملے گا 6 مہینے کو مل جائے گا, سال کو مل جائے گا, 2 کو مل جائے گا. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری ہارڈ ورک کا, اسے آپ سمارٹ ورک کہہ لیں, ہارڈ ورک کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے.
But hard work or smart work are two different things, no? देखिए स्मार्ट वर्क, But there are people, मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं. I can't work smart, I guess. देखिए आप हार्ड वर्क जब करते हैं ना लाइफ में, तो आप बहुत सारे सियानों से आगे निकल जाते हैं. अच्छा. किसी को कितना पता है ये अहम नहीं है, कौन कितना उस पे जोर लगाता है ये अहम है. ये भी बात ठीक. बहुत ज्यादा पता रहे होने वाले पीछे रह जाते हैं. बिल्कुल. और वो जो हम एक बहस लेकर चलते हैं ना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की, एटीट्यूड कैन मेक द डिफरेंस. और वो एटीट्यूड जो है ना वो बनता है आपकी मेहनत से. जब आप मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट लेते हैं, मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट. बिल्कुल ये बात. तो दूसरी बात जो है वो हार्ड वर्क / स्मार्ट वर्क कर लें, क्योंकि आज के लिए स्मार्ट वर्क बड़ा यूज होता है. किसी को फलाना होता है. You are focusing on all the new. दोनों ही सुन लें कि भी स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क है. ठीक है. बट वो इंतहाई जरूरी है. ठीक हो गया. तीसरी अहम बात जो है ना बहुत ज्यादा, वो ये है कि हमें ना अल्लाह का शुक्र अदा करना. ग्रैटिट्यूड. हमारे बच्चों में एक कमी है समेत हमारे सब हो के भी. यकीन करें मैं आप यहाँ बैठे हैं तो हम सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक इतनी नेमतों से माला माल है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ और ना भी हो ना, यही सिर्फ हो तो हमारे लिए ये इतना है कि हम सारी जिंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें. ऐसे ही है. और सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है वो अकल की दी है. तो नेमतों का शुक्र अदा करना सीखें, उसको प्रैक्टिस करें. और ये कह देना काफी नहीं है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, जो नेमत मिली है उसको प्रैक्टिस करना. फीलिंग ऑफ अबंडेंस इन योर हार्ट, उसको प्रैक्टिस करना है. आपको जो अल्लाह ने सोचने की नियत एक नेमत दी है तो उसे अच्छा सोचना है, उससे डिस्ट्रक्टिव नहीं सोचना. तो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें, क्योंकि अल्लाह ने भी ये वादा किया है कि मैं शुक्र अदा करने वाले को देता हूँ. ना शुक्र की पूरी नहीं पढ़ सकती. ये बात बिल्कुल क्लियर है. तो हमारे बच्चों को एक तो ग्रैटिट्यूड और उनको जो आप कहना चाहिए कि शुक्र अदा करने का जज्बा जो है उनको अपने अंदर पैदा करना चाहिए. जिस मर्जी इदारे में पढ़ रहे हैं, मत सोचें कि जी मैं लम्स में नहीं गया. लम्स में अगर तुम इस काबिल है तो मेरिट पे चले जाते हैं. अगर तुम्हारे वालिदैन के पास पैसे नहीं है एक्स्ट्रा भरने के लिए तो तुम्हें इस पर रोने की जरूरत नहीं है. मतलब हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, जब हमें अफोर्ड किया तो आर्मी पब्लिक स्कूल में भी वालिदैन ने पढ़ा दिया. वालिदैन ने कहा भाई पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट बनेगा, फ्री वाली यूनिवर्सिटी का तो जाओगे, अदरवाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हम तुम्हें बीकॉम नहीं कराएंगे. बिल्कुल सही. ये बच्चे क्या करते हैं, ये वालिदैन को कहते हैं जी पैसे दें. जी. अफसोस होता है जब वालिदैन अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में 60 70 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया दे के 5 साल की तालीम के लिए भेजते हैं, या 50 लाख रुपया दे के भेजते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में. उन बच्चों को इस अहल होना चाहिए कि वो बच्चे उसको हाँ जिसके पास हैं वो पे करे, बाहर जाए पढ़ने जो भी करे. बिल्कुल. तो शुक्र अदा करना मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है सीखना. एक बहुत अहम बात है कि खुद पे और अल्लाह पे यकीन पैदा करना कि आई कैन डू दिस, आई एम पॉसिबल. क्योंकि जब आप इंसान को अल्लाह पाक ने एक ऐसी ताकत दी है, जब हम ये समझते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो पूरी कायनात हमें ये यकीन दिला देती है हमारे इंटरनल सिस्टम समेत कि तुम ये नहीं कर सकते. योर वर्ड्स हैव सच स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, ऑन योर बॉडी. फौरी तौर पे आप उसमें, और अगर आप ये सोच लें कि मैं ये कर सकता हूँ तो पूरी कायनात समेत आपके इंटरनल सिस्टम के आपको कहती है हाँ तुम ये कर सकते हो. तो ये चंद एक चीजें हैं. इसके अलावा तो एक लंबी लिस्ट है. वालिदैन का एहतराम उसके बगैर कुछ भी नहीं है. अगर आपके साथ रहने वाले लोग आपसे खुश नहीं हैं, आपसे राज़ी नहीं हैं, तो फिर ये सब भी है तो ये किसी काम का नहीं है. तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिस पर मैं समझता हूँ हमारे बच्चों को हम सबको फोकस करना. थैंक यू सो मच. आप जब आके गुफ्तगू करते हैं, बैठते हैं, तो वक्त का पता नहीं चलता माशाल्लाह. वो एज़ यू से कि हमारा तो काम ही बात करना है. सो एंड यू स्पीक सो वेल. ये बड़ा खूबसूरत आपका काम है जी, इसको जारी सारी रखें. वी हैव ऑल आवर दुआस फॉर यू. रमज़ान के महीने में जी आप देख रहे हैं हम कितने शानदार लोगों से आपकी मुलाकात कर पा रहे हैं. बड़े खूबसूरत 3 टिप्स आपको दिए हैं, स्पेशली यूथ जो यंगस्टर्स तालिब इल्म हैं और तलबात हैं. अगर इसके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी इन चीज़ों के ऊपर गुजारेंगे, फिर आप देखेंगे कि देयर इज़ नो टर्निंग बैक एंड यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, एक्चुअली मोर देन दैट. सो आई विश यू ऑल द लक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी. रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए, वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इन दिस शो. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे आज के जो गेस्ट हैं इस सेगमेंट में बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको पता है कि कोविड कोरोना के बाद जो है पूरी दुनिया के अंदर एक ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम जो है वो शुरू हो गया है, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम शुरू हो गया है। वो लोग जो शुरू में थोड़े परेशान भी होते थे वो भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, बच्चों ने भी, और वो बहुत ज़्यादा उनके लिए आसानी भी हो गई। और आपको पता है बच्चे ज़रा वैसे भी थोड़े एक्सेप्टिंग ज़्यादा होते हैं, तो माओं के लिए मुश्किल होता है, मगर बच्चों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ऑनलाइन स्टडीज़ भी की जा सकती हैं। इसी आइडिया को जहन में रखते हुए हमारे एक भाई ने ये एक आगाज़ किया कि बच्चों की ज़िंदगियों को आसान किया जाए। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जो लाहौर या मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर इंस्टीट्यूशन में जाकर अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए, और जिन जिन के पास इंटरनेट का ऑनलाइन एक्सेस है वो उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इनका, जो इदारा के कह लें या जो भी एक चैनल के नाम से वेबसाइट है, ilmkidunia.com। ये वेबसाइट भी है और इल्म की दुनिया आपको यूट्यूब चैनल भी इनका नज़र आएगा, जिसमें हज़ारों लाखों बच्चों को जो है वो तालीम दी जा रही है। हमारे साथ आज हैं जी CEO और फाउंडर ऑफ ilmkidunia.com, हमारे साथ हैं गुलाम अली। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। तो बड़ा ही अच्छा आपने काम शुरू किया। ये पहले मुझे बता दें कि ये काम आपने कोरोना से पहले किया था शुरू या उसके बाद किया है? इनफैक्ट ये कोरोना से बहुत पहले का, अच्छा, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, और पिछले कोई 15 साल से एक्चुअली ये प्रोजेक्ट चल रहा है। 15 साल से? यस, इट्स वेरी ओल्ड इन दैट सेंस। और तब से हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन और तालीम के बारे में मुख्तलिफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें पहले बताएं कि ये जो ilmkidunia.com है, ये है क्या? बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे? बेसिक आइडिया इनफैक्ट ये मुझसे पर्सनली रिलेट इस तरह करता है कि मैं खुद जब पढ़ रहा था तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस हो रही थी कि स्टडी कंटेंट, इंफॉर्मेशन, नोट्स, बुक्स में कहाँ से लूँ। और उसके बाद ये होता था कि पढ़ने के बाद आगे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या लिए जाए। करियर काउंसलिंग का बहुत फुकदान महसूस हुआ। तो वहाँ से बेसिकली मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि ये एक एजुकेशन, करियर काउंसलिंग का फुकदान था, तो उसमें आपने फिर अपना एक करियर क्रिएट कर लिया उस फुकदान की वजह से। जिस चीज़ पे बंदा फंसा हुआ है फिर आपके पास आइडियाज़ उसी चीज़ के जनरेट हो रहे होते हैं। तो कम से कम इंसान कोशिश तो कर सकता है कि अगर एक प्रॉब्लम आई है तो आप उससे अगर निकल रहे हैं तो कम से कम आप दूसरे के लिए कुछ सहूलत और आसानी क्रिएट कर सकें। सो दैट इज़ वेयर इल्म की दुनिया का आइडिया क्रिएट हुआ। और फिर वहाँ पे फिर मैंने एक वेबसाइट ये डेवलप की और उसमें फिर मुख्तलिफ कोर्सेज़ और बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, मालूमात ऐड करनी शुरू कर दी, कॉलेजेस के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ताकि स्टूडेंट्स आएँ और वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो और वो ईजिली अपने अगले डिसीजंस भी कर सकें और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, तो आपके जो ilmkidunia.com है वो उसके ऊपर तमाम स्कूल और कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन होती है कि आगे आप क्या कर सकते हैं, वो कौन कौन से कोर्सेज, वो कौन कौन से डिग्रीज करवा रहे हैं, सो दैट किड्स कैन चूज? हाँ, एग्जैक्टली। इसमें दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। वन, अगर एक स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहा है किसी भी क्लास में, से 9th में है, 10th में है, बैचलर्स कर रहा है, कोई BS का प्रोग्राम कर रहा है, तो वो पढ़ाई करने के लिए उसको मुख्तलिफ रिसोर्सेज चाहिए। मिसाल के तौर पे उसको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए होते हैं, उसको जो उसके लेक्चर्स हैं वो चाहिए, उसके बारे में जो न्यूज़ अपडेट्स होती हैं जैसे डेट शीट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो चाहिए होते हैं। एक तो हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई के दौरान ये सारी सहूलियात को यूज़ करें और अपने बेहतरीन नंबर ले सकें। लेक्चर्स, जब आपने कहा लेक्चर्स, तो चलो मुझे समझ आ गई कि आपने वीडियो बना दिया। व्हेन यू से नोट्स और कंटेंट, वो किस तरह से बच्चे वो जो मतलब फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या मैथ्स है, तो वो उन किताबों की जो भी सर्टेन किताब होती है उसके नोट्स आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हुए हैं या मांगने पे आप उनको देते हैं? मांगने पे कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज देयर फॉर फ्री। अब देखिए उसमें इम्तहान जब होता है तो उसमें 2-3 सेगमेंट्स होते हैं। एक तो होता है कि जी आपने उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हल लिखने होते हैं। इसी तरह उसमें MCQs होते हैं, अगर आप बिल्कुल जी, मैंने पढ़ा है। बिल्कुल। और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है कि आप मुख्तलिफ MCQs ट्राई करें, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली हमने किया ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में ये सारे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की डेटाबेस वेबसाइट पे मौजूद है। ठीक है। सो कोई भी स्टूडेंट किसी भी मजमून के लिए वहाँ पे जाता है और उनको प्रैक्टिस करता है।
जब प्रैक्टिस करता है, पिछले पास पेपर्स उनके पास मौजूद होते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस बार बार करने से उसकी तैयारी बेहतरीन हो जाती है, विच मीन्स कि एट द एंड ऑफ डे वो अपने इम्तहान में अच्छे नंबर्स ले सकता है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उनको जो उनके स्कूल, कॉलेज, एकेडमी के अंदर प्रोसेस से बार बार गुजारा जाता है, वो सारा का सारा वहाँ पे चीज़ें मौजूद हों, किताबें भी मौजूद हों, नोट्स भी मौजूद हों, MCQs भी मौजूद हों, ताकि वो उनको यूज़ करें, बार बार उसको एक्सपीरियंस करें, अपने इम्तहान की तैयारी बेस्ट कर सकें। ब्रिलियंट। तो ilmkidunia.com जो आपकी वेबसाइट है, इसमें किस एज ग्रुप और किन क्लासेस के बच्चों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ज़्यादा जो हमारा फोकस है, ऑफ कोर्स हम छोटी क्लासेस को भी डील कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं 8th क्लास से ऑनवर्ड। 8th है, 9th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, और इसके साथ साथ जो मुल्क से बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए लोग जाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी लंबी रेंज के स्टूडेंट्स हैं जो जिनको हम इसमें टेक केयर कर रहे हैं, उनके रेलेवेंट सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसमें जो लेक्चर्स मौजूद हैं वो आपके पास डिफरेंट टीचर्स होते हैं, और वो कौन से टीचर्स होते हैं, वो किस तरह से, क्या आप लोग खुद से उनको रिकॉर्ड करते हैं और फिर अपलोड करते हैं, किस क्या मामला, क्या तरीक़ाकार है? जी बिल्कुल, ये भी एक्चुअली एक बड़ा इशू था, और आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट जिससे सेम प्रॉब्लम में होते हैं कि एक टीचर उनके क्लास में उनको समझ नहीं आ रहा, उसकी उनको टीचिंग एक की अच्छी लग रही, दूसरे की अच्छी नहीं लग रही, किसी सब्जेक्ट का अच्छा है, किसी का नहीं है। उसका सोल्यूशन ये एक तो ये है कि हम टीचर्स खुद हायर करते हैं, और उसमें बहुत सारे टीचर्स को हम टेस्ट करते हैं, उनका हम डेमो लेक्चर्स लेते हैं, उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके जो टीचर हमें लगता है कि वाकई ही ये ज़बरदस्त टीचर है, जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसने ऑलरेडी अच्छा पढ़ाया हुआ है, अच्छे अच्छे अदारों में पढ़ाया हुआ है, उस टीचर को हम हायर करते हैं। ठीक है। और वो पूरा जो कोर्स का सिलेबस है उसकी फिर हम उनसे वीडियोस बनवाते हैं, और उनसे सारा जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह उनसे हम बनवाते हैं। और एक सब्जेक्ट के लिए हम मल्टीपल टीचर्स को हायर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक सब्जेक्ट का एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वही सब्जेक्ट एक दूसरे टीचर से भी आप पढ़ सकते हैं। सो जो टीचर आपको अच्छा लगता है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो ये टीचर्स हायर होंगे, फिर इनके सारे लेक्चर्स होंगे, वो सारे के सारे लेक्चर हम स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। अब ये जो सवाल मैं करने लगी हूँ है तो ज़रा इसका जवाब लंबा, लेकिन वो आप इन्फॉर्मेशन मेरी मुझे चाहिए ताकि देखने वाले बच्चे भी इसको कर सकें, और फिर आपसे जो भी इल्म आपने वहाँ दिया है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपने कहा कि 7th क्लास से आप मास्टर्स तक करते हैं। अब अगर मास्टर्स किसी ने करना है तो मास्टर्स के तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उसकी तैयारी जो है वो किस तरह से करवाते हैं? वो कोई सिलेबस को लेकर के, हाउ डू यू, मतलब एक टीचर को आपने हायर किया कि जी हमने मास्टर्स कराना है बच्चे को इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो क्या प्रोसीजर है उसका? उसमें जो मेन हमारा कोर्स कंटेंट है, जो लेक्चर्स हैं, वो ज़्यादातर ये आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स में आते हैं। ठीक है। बाकी जो क्लासेस उनके फिर जो मतलब आपका बेसिकली फोकस वो बेसिक तालीम है, ये जो मैट्रिक और इंटर हम कह सकते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा, इसके हवाले से तो हर कुछ मिल जाना है। बाकी क्लासेस के लिए एक सिलेक्टिव कंटेंट है। मिसाल के तौर पे उनके पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे, उनके कुछ बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन उनके अभी वीडियो लेक्चर्स सबके नहीं होंगे। लेकिन ये मैट्रिक और इंटर में तो आप कह लें कि बहुत ही बेतहाशा इसमें कंटेंट अवेलेबल होता है, और वो एक स्टूडेंट को घर बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे वो सारा पढ़ सकते हैं वो। और क्योंकि ये लाइफ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में। अब तो खैर आपको पता है बाहर की O लेवल्स, A लेवल्स, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक जो हमारी यहाँ का जो निसाब है और एजुकेशन है, उसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट और BA, ये एक वो बेसिक टाइम होता है। इसके बेस पे ये देखें आगे उनका ज़िंदगी का, करियर का एक रास्ता डिफाइन हो रहा होता है। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स में मैंने भी नोट किया है कि ये वो परहैप्स क्लासेस हैं कि जिसमें स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहा होता है, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होता है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ा था, मैंने मैट्रिक में आके पढ़ा था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका होता है कम से कम मैट्रिक में तो आप करें। और वो फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी कि मेहनत जो की थी उसमें अच्छे मेरे मार्क्स आ गए। अच्छा, ये जब आपने काम का जो आगाज़ किया, आपने कहा कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे टीचर्स प्रॉपरली नहीं मिले थे, एंड आई वांटेड टू फैसिलिटेट यंग स्टूडेंट्स। अब सवाल मेरा ये है कि आप जब एक काम शुरू करते हैं उस वक्त, ये 15 साल पहले, आई थॉट ऑनेस्टली जब आपका ये पता चला तो मैं समझी कोई 2-4 साल में किया होगा जब ये सारे चेंजेस आए। उस वक्त तो इतना ट्रेंड नहीं था।
آپ کو لگتا ہے کہ یہ پچھلے 2-3 سال میں آپ کا یہ جو مقصد ہے لوگ زیادہ انہوں نے مستفید ہوئے ہیں اس پچھلے 1-2 سالوں میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ 15 سالوں سے وہی تھا، یا رجحان اب زیادہ بڑھ گیا؟ یہ بڑے ایک انٹرسٹنگ کوشچن اور سچویشن بھی ہے. وہ اس طرح کہ پہلے یقیناً وہ والی اویئرنیس نہیں تھی. لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ اس وقت آپ ایفرٹ زیادہ کر رہے ہیں اور لوگوں کی ریسیپشن اور اپریسیشن واز ویری ویری لٹل بیکاز نو بڈی واز تھنکنگ کہ ایسے ہونا چاہیے. لیکن آف کورس ابھی جیسے جیسے انٹرنیٹ پینیٹریشن بہت ہو گئی ہے، موبائل پرٹیکولرلی جو جیسے اسمارٹ فون کا اور 3G 4G جیسے ہیں، اور اس کے بعد کرونا، اس کے بعد لوگوں کا دماغ کھلنا شروع ہو گیا. لوگوں نے اس چیز کو ریسیو کرنا شروع کر لیا کہ یس یہ چیزیں اب آن لائن ہو سکتی ہیں. اینڈ بلیو می انٹرنیشنلی تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب ہمارے یہاں ابھی اسٹارٹنگ میں کہوں گا کہ ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ آگے بجائے کہ لوگ کہیں کہ بچیوں کو اکیڈمی جاؤ پڑھنے کے لیے، دے ول سمپلی سے کہ جی اوکے آپ آن لائن پڑھو. بالکل صحیح. ہمارے سامنے بھی بیٹھے رہو گے بجائے کہ آپ اکیڈمی میں کرایہ دو، پھر بچیوں کی خاص طور پہ سیکیورٹی کی کس سے جا کے پڑھ رہے ہیں، کس کے ساتھ وقت گزار. بہت بڑی جاب ہوتی ہے کہ آپ نے چھوڑنے جانا، لینے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر بھی آپ وریڈ ہیں، موسم کا بھی ٹائم کتنا آپ کا ویسٹیج ہوتا ہے، پیٹرول اینڈ آل دیٹ. اچھا، چیلنجز کیا ہوئے جب آپ نے کام شروع کیا؟ واٹ ور دا ہرڈلز، مشکلات کیا آئیں؟ آئی تھنک وہ ہر کام میں آتی ہیں. اچھا، آپ دنیا کا کوئی بھی کام لے لیں، کوئی بھی آپ نے کریئر اسٹارٹ کیا ہوگا، کسی نے کریئر اسٹارٹ کیا ہوگا، میں نے کیا. سو چیلنجز یہی ہوتے ہیں کہ شروع میں آپ کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے بٹ یو ڈونٹ ہیو انف ریسورسز. لوگوں میں اس طرح کی ریسیپشن نہیں ہوتی، اس طرح کی آپ اس میں سے پروڈکٹیوٹی نکال نہیں سکتے، پیسے کم ہوتے ہیں، کام بڑے آپ نے کرنے ہوتے ہیں. بٹ ایونچولی آئی تھنک یو کیپ پرسسٹنٹ، کوئٹ نہیں کریں تو آہستہ آہستہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آئی تھنک دس از ہاؤ اٹ ورکڈ. بریلینٹ. آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں IT میں خاص طور پہ آن لائن کیا ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں؟ آئی تھنک اٹس ہیوج ڈیولپمنٹ اینڈ ہیوج ڈفرینس. فار ایگزامپل آئی کین بیٹ کہ آپ خود، اگر میں آپ کی بات کروں، آئی ڈونٹ نو یو بٹ آئی کین بیٹ کہ جی آپ آن لائن آرڈرس پلیس کرتی ہوں گے، لائک گروسریز کے لیے، اپنے ڈریسز کے لیے، بہت ساری اور چیزوں کے لیے. ہمارے اس روم میں 10 لوگ ہیں، 10 کے 10 لوگ یہی کام کرتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اگر ہم جسٹ 2 years بیک چلے جائیں، 3 years بیک چلے جائیں، دس واز ناٹ ہیپننگ. سو دیٹ از دا چینج وچ از گوئنگ ٹو ہیپن. اینڈ ان فیکٹ یعنی آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں ساری ایجوکیشن آن لائن ہو جائے گی؟ دیکھیے سارا کچھ فوراً تو چینج نہیں ہوتا، بٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ سبسٹینشیل، ایک میجر پارٹ آف اٹ. کہ جیسے آج سے 3-4 سال پہ آن لائن شاپنگ کرنا خال تھا، کوئی کرتا تھا. آج تقریباً ہر ہاؤس ہولڈ یا ہر کوئی پرسن جو ہے اس ایکسپیرئنس کو یوز کر رہا ہے. تو آن لائن ایجوکیشن میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ ابھی زیادہ تر بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اکیڈمیز جا رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی ادھر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یار یہ ڈگری وغیرہ کا کیا سسٹم ہے، 4 سال بچے کے ضائع کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ تو کچھ آتا نہیں ہے، تو وائی ناٹ ان کو اسکل بیسڈ کورس کروا دو. اسی طرح یہ ہوگا کہ اچھا جی یہ بچوں کو کیا اکیڈمی کے چکر میں وہاں پہ 100-150 اسٹوڈنٹ ایک کمرے میں گھسائے ہوئے ہیں، اور بچوں کو پتہ ہی نہیں، ٹیچر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پتہ چل کھجل ہو رہے ہیں ہم. تو بڑا پڑھ رہا ہے بچہ، پیپل ول انڈرسٹینڈ، آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل جائے گا یا دس از پوائنٹ لیس ایفرٹ. وائی ناٹ کہ بچہ گھر میں ان کی آنکھوں کے سامنے پڑھے اور خود دیکھیں کہ بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، ٹیچر اس کو کیسے پڑھا رہا ہے. مگر اس معاملے میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ خواتین بالخصوص مائیں کہتی ہیں کہ ہماری ایفرٹ لگ رہی ہے. I mean ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہیں بچے، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر، وی ہیو ٹو سی، ہم نہیں پڑھانا تو پھر ہم اسکول کی کیوں دیں فیسیں. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا. ایگزیکٹلی. لیکن یہ دیکھیں یہ ایک پارٹ آف اٹ ہے کہ خاص کر ہوا یہ کہ خود میرے بچے پڑھتے ہیں اسکولز میں، اور یہ ایگزیکٹ میری بھی فیلنگ ہے کہ اسکول والوں نے اس پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جو ہے نا وہ بس ایسے ویسے فیسیں ہی لی ہیں، 2-4 ویڈیوز بھیج دیں، یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ اس لیے ہوا ہے بیکاز دیٹ اسکول واز ناٹ ریڈی فار آن لائن ایجوکیشن، اور وہ ابھی بھی نہیں ہوگا بیکاز انہوں نے اپنی بلڈنگ کو سنبھالنا ہے، انہوں نے اس بلڈنگ کی بیس پہ پیسے لینے ہیں. لیکن جیسے ہمارے جیسی کمپنیز ہیں اور سیٹ اپس ہیں جنہوں نے آن لائن ایجوکیشن پہ کام کیا، انہوں نے ان کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے. انہوں نے بلڈنگز بنائی نہیں نا، انہوں نے بلڈنگز بنائی نہیں، اور انہوں نے بچوں کو اس طرح پڑھایا ہے کہ ان کو
ان کی ماؤں کو اس پہ کھپنا نہیں پڑا, ان کے پیرنٹس کو نہیں کھپنا پڑا, بلکہ وہاں پہ ٹیچر نے کھپے ہیں کہ ان کو اس طرح پڑھایا, ان کے ٹیسٹ سیشنز کیے, ان کو اس طرح چیک اپ کیا کہ بچہ وہاں پہ گھر بیٹھے زیادہ اچھی اسٹڈیز. ہمارے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے جیسے پیچھے اگر ریزلٹس دیکھیں تو اس میں 100% مارکس لیے ہیں, ٹاپرس میں آئے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ کہ جو پروو کرتا ہے کہ یہ سسٹم کین ورک. لیکن جو ایگزسٹنگ اسکول, کالجز, یونیورسٹی, دے ول ہیو ٹو چینج. آئی تھنک سو تھوڑا ٹائم لگے گا بٹ دے ول چینج ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ جس سوچ کے ساتھ آپ نے یہ کام شروع کیا تھا, اس کا آغاز کیا تھا, آپ نے وہ اچیومنٹ حاصل کر لی ہے؟ ایک ہوتا ہے نا ایم ہوتا ہے آپ کا, ہیو یو اچیوڈ دیٹ؟ Alhamdulillah, I believe I have achieved more than that. Achha. When I see around 200,000 people, students are using those videos, content we created, I think that is such a huge relief and satisfaction کہ اتنے لوگوں کو فری میں ہم جو سرو کر رہے ہیں, اور ان کے کمنٹس آتے ہیں, ان کے پیرنٹس کے کمنٹس آتے ہیں, اینڈ لٹرلی دے آر مور دین ہیپی کہ ان کو گھر بیٹھے اتنی اچھی اچھی چیزیں فری آف کاسٹ اگر مل رہی ہیں. ہمارا خود علم کی دنیا کا موٹو یہ ہے کہ اس نیو ایرا آف فری ایجوکیشن ان پاکستان, کہ جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بہاڑی میں بچہ بیٹھا ہے, ایک لاہور میں بیٹھا ہے, ایک اسلام آباد میں بیٹھا ہے, ایک کہیں سندھ کے دور دراز علاقے میں بیٹھا ہے, ایک قصور میں بیٹھا ہے, کہیں بھی بیٹھا ہے. وی وانٹ ٹو برنگ دیم آن ایکول گراؤنڈ بائی پرووائڈنگ دیم بیسٹ ایجوکیشن ایٹ دیئر اسکرین, ایٹ دیئر فون, ایٹ دیئر لیپ ٹاپ, ایٹ دیئر ڈیسک ٹاپ. صحیح. اینی میسیج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو ٹو دا پیپل جو ابھی علم کی دنیا سے متعارف نہیں ہے, جانتے نہیں ہیں, انہیں کیا, دیکھنے والے بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اچھا کوئی ٹیچر مل جائے, اچھی گائیڈ لائن مل جائے, اچھا ٹیوٹر مل جائے, کیا آپ ان کو بتانا چاہیں گے؟ واٹ آر یو گیونگ دیم, واٹ ہیو یو ڈن فار دیم؟ آئی تھنک ایسے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کو پڑھائی مشکل لگ رہی ہے, ان کو ایسے نوٹس نہیں مل رہے, ان کو کوئی بھی پڑھائی سے ریلیونٹ, کیونکہ یہ ہماری اسپیشلٹی, تو پڑھائی سے ریلیونٹ ان کے کوئی بھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو دے شوڈ وزٹ ilmkidunia.com بیکاز وی آر ورکنگ فار دیم. ہم نے ان کے لیے محنت کی ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے نہ صرف گریڈز بہتر کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کریئر میں بھی گائیڈنس ملے گی, ان کو ان کی جو بھی اور ان کے اسٹڈی سے ریلیونٹ ایشوز ہیں, ہمارے ایکسپرٹس وہاں پہ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وی وش دیم آل دی بیسٹ اینڈ وی آر ہیئر فار دیم. تھینک یو سو مچ, یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آئی وش یو آل دا لک, اور اللہ آپ کے اس کام میں اور اضافہ فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ بچے آپ کے ٹیچرز جو دیتے ہیں سارے لیکچرز, ان سے علم حاصل کریں, تعلیم حاصل کریں, اور اس دنیا کو روشنی کی طرف لے کر جائیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو فار letting me here. pleasure having you. بہت بہت شکریہ جی. آپ لوگوں نے سنی ilmkidunia.com کے جو سی او ہیں, فاؤنڈر ہیں, بہترین خیال کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا اس ویب سائٹ کا. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ٹیوشنس کو, اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اسکول میں جانا, کالج میں جانا, یونیورسٹی میں جانا, ilmkidunia.com از دا پلیس ویئر یو کین جسٹ, آپ ہر کسی کے پاس ایکسیس ہے آج ویب سائٹ کا, انٹرنیٹ کا, تو آپ جائیے اور علم حاصل کیجیے. اب ہم نے نا پیچھے کوئی وہ رکھا نہیں, پیچھے جیسے کہتے ہیں نا حجتیں ساری تمام ہو گئی ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ماسٹر نہیں, ماسٹرز ہیں اویلیبل. ilmkidunia.com پہ جا کے پڑھیے اور اپنی زندگیوں کو بہترین بنائیں. بہت بہت شکریہ. رکیں گے یہاں پر ایک وقت کے لیے, آئیں گے واپس اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. جی خواتین و حضرات, ہمارا جو پروگرام ہے رمضان علم ہے, جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم علم و ادب کے مختلف قرینے سیکھیں گے اور علم حاصل کریں گے. یہی مقصد ہے رمضان کا. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں, زیادہ علم حاصل کریں, تاکہ اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں. ہم نے ریویوز کا سلسلہ, کتابوں کے ریویوز کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کیمپین ہے کہ ہم لوگوں کے اندر بیداری پیدا کر سکیں کہ علم حاصل کریں, کتاب دوست بنیں. یہ ہے جی 100 عظیم شخصیات. یہ ایک کتاب ہے جو کہ
مائیکل ہارٹ نے لکھی. بہترین, بہت ہی خوبصورت کتاب. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ کو بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے. یہ 1726 کی بات ہے کہ انگلستان میں اہل دانش میں ایک جمی ہوئی محفل تھی کہ جس کے اندر ذکر ہونا شروع ہوا اور یہ بحث شروع ہو گئی کہ سب سے زیادہ انفلوئنشل انسان کون ہے. ہر کوئی اپنے اپنے مطابق جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ کوئی کہتا ہے سکندر اعظم, کوئی کہتا ہے ارسطو, کوئی کہتا ہے تیمور لنگ, اور بہت سارے مختلف لوگوں کے نام دیے جا رہے تھے. وہاں پر ایک شخص نے کہا کہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی. بہت عرصے کے بعد مائیکل ہارٹ نے اس کے اوپر جب ریسرچ کرنا شروع کی تو اس ریسرچ میں ان کو یہ پتہ چلا کہ بہت ساری ایسی ہسٹوریکل, ریلیجس اور مختلف جو ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف ہیں ان میں بہت بہترین شخصیات رہی ہیں. جب بہت زیادہ ریسرچ کی تو مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی جو کہ میں نے بھی آپ کو دکھائی, 100 عظیم شخصیات. انسانیت کے تمام عظیم لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کتاب میں. اور خواتین و حضرات میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ کتاب کی منفرد بات یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ نے غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی 100 عظیم شخصیات میں پہلا نمبر ہمارے اور آپ کے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا جو اللہ کے حبیب ہیں. اور اس ترتیب پر مائیکل ہارٹ کو بہت زیادہ تنقید کا بھی نشانہ بننا پڑا. آبویسلی ایک کرسچن اگر کسی ایسی شخصیت کے بارے میں جو اس کے ریلیجن سے نہیں ہے تو وہ کافی تنقید کا نشانہ, بہت پروپیگنڈا بھی ہوا, مگر وہ اس کے اوپر بضد رہا. اور یہ کتاب پہلی بار 1978 میں شائع ہوئی اور دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئی. اب تک اس کی لاکھوں کاپیاں شائع ہو چکی ہیں. اس کتاب میں 3500 قبل مسیح سے لے کر 1990 تک کے جتنے بھی اہم تاریخی واقعات ہیں, جو مختلف شخصیات ہیں, ان کا تذکرہ کیا گیا ہے, جس میں حضرت عیسیٰ, گوتم بدھ, آئنسٹائن, ارسطو, مارٹن لوتھر کنگ اور تھامس ایڈیسن, افلاطون, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری شخصیات موجود ہیں. تو یہ 100 عظیم شخصیات جس میں پہلا نمبر ہے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی زندگی کے واقعات ضرور پڑھیے اور جانیے, اور بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے. سو یہ آپ لوگوں کے ساتھ آج کے اس سیگمنٹ میں ریویو کرنا تھا. خواتین و حضرات, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اور بہترین نشست رہی آج کی. مختلف لوگوں سے مل کے یقیناً آپ لوگوں نے بھی بہت سیکھا ہوگا. میرے لیے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ جرنی ہے جس میں علم کی روشنی سے آئی ہوپ میرا دل پر نور ہو اور بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع مل سکے. اپنا بہت خیال رکھیے اور اس مہینے کی جو فیوزات ہیں ان کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم